أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين وشفيع المذنبين أبي الزهراء محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد، قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. صدق اللہ العلی العظیم. ناظرین ذی وقار، اللہ کی حمد و ثنا اور اس کی تعریف و تمجید کے ساتھ بہترین ہستیوں پر درود و سلام بھیجتے ہیں، محمد اول پر اور محمد آخر پر، امام مہدی علیہ السلام تک تمام معصومین کی روح مقدس پر درود و سلام بھیجتے ہیں، اور آپ کی خدمت میں بھی ناظرین محترم سلام پیش کرتے ہیں، مخلصانہ اور خوش آمدید کہتے ہیں آپ کے اس اپنے پروگرام میں انتظار فرج، جس کا نام ہے انتظار فرج، یعنی انتظار ظہور حق، انتظار ظہور امام مہدی علیہ السلام، زمین کو عدل و انصاف سے جو بھرنے والا ہے، اللہ کی قدرت و طاقت کا صحیح مظاہرہ کرنے والا ہے، اور ظلم و ستم اور بانیان ظلم و ستم کو ہلاک اور نیست و نابود کرنے والا ہے. وہ ضرور آئے گا، اور اس کا آنا بالکل اسی طرح حتمی ہے جس طرح قیامت کا آنا حتمی ہے. قیامت سے پہلے اسی دنیا میں اللہ کا یہ ارادہ اور وعدہ ہے کہ روئے زمین پر اپنے قانون کو نافذ کرے گا امام مہدی علیہ السلام کے ذریعے سے. امام مہدی کون ہے؟ اس کی معرفت ہر انسان کو حاصل کرنی چاہیے، کیونکہ وہ زمین و زمان کا امام ہے، اللہ کی حجت ہے، اور عالمین کے لیے جو رحمت بن کر نبی آیا، اس نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ آخری جانشین، نائب اور وصی ہے. ناظرین، وہ جو خلفائے راشدین المہدیین جن کی تعداد 12 ہے، پہلے امام علی، دوسرے امام حسن، تیسرے امام حسین، اور پھر امام حسین کے صلب پاک سے 9 اور امام کے اس میں جو آخر امام ہے وہ امام مہدی علیہ السلام ہے. اماموں کو ہم اپنی طرف سے نہ چنتے ہیں نہ بناتے ہیں، نہ ہمیں اس طرح کا کوئی حق حاصل ہے، نہ کسی نبی کو کسی زمانے کی قوم نے بنایا، نہ کسی امام کو کسی زمانے کی امت نے بنایا. ہمارا یہ واضح ترین، روشن ترین عقیدہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جانب سے کتاب آئی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جانب سے ہدایت کے لیے معصوم ہستیاں آئیں، انبیاء علیہ السلام آئے، اور خاتم النبیین آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے، اور اس کے بعد آپ کے اللہ کی جانب سے مقرر کردہ 12 امام یکی بعد دیگری آتے رہے اور امت کی رہنمائی اور ہدایت کا کام کرتے رہے. امام مہدی اس وقت کے امام ہیں، موجودہ زمانے میں آپ کی امامت چلتی ہے. آپ اللہ اور بندوں کے درمیان واسطہ فیض ہیں، آپ کے وسیلے سے اللہ برکتیں نازل فرماتا ہے، اس کی رحمتوں کا نزول آپ ہی کے وجود نازنین کی وجہ سے ہے. بارہا اس بات کو ہم نے واضح کیا، زمانہ بہت زیادہ قریب سے قریب تر ہوتا جا رہا ہے، امام کی ظہور کے قریب ہوتا جا رہا ہے، اور اس کی واضح
اور کلیئر روشن علامتیں جو ہیں وہ کسی حد تک ظاہر ہو چکی ہیں۔ امام کے ظہور کی علامتیں حتمی اور غیر حتمی، حتمی علامتیں کہ جن علامتوں کا یقیناً ظاہر ہونا لازمی ہے، ان علامتوں میں سے ایک دجال کا عروج ہے، جو کہ ہم ایک سسٹم اور ایک نظام کی صورت میں دیکھ رہے ہیں کہ دجال اس وقت دنیا کے ہر ملک میں، ہر گوشے گوشے میں اپنی دجالی چالیں ظاہر کر چکا ہے۔ یہ دجال جس کا کام ہی یہ ہے کہ لوگوں کو حق سے منحرف کرے، باطل کی پرستش پر زور دے اور زبردستی اپنی بڑائی کو منوائے۔ دجال کا کام یہی ہے، اس کی ایک آنکھ ہوگی، یعنی اس کا ایک ہی منشا اور ایک ہی مقصد ہوگا کہ دنیا والے اس کے سامنے جھک جائیں، ساری دنیا اس کے کنٹرول میں آ جائے، وہ ہر ایک کا باس بن جائے اور کوئی بھی اس کے خلاف آواز نہ اٹھائے۔ یہی وجہ ہے کہ دجال کی ایک علامت جو توریت میں اور زبور میں بتائی گئی وہ یہ کہ وہ پانی کہے گا جبکہ آگ ہوگی اور آگ کہے گا جبکہ وہ پانی ہوگا، یعنی ہر چیز کو وہ الٹا بتائے گا، اور لوگ اس کے پروپیگنڈوں کی زد میں آ کر کچھ اسی طرح باور کرنے لگ جائیں گے، عام اور سیدھے سادے لوگ۔ چنانچہ آج آپ دیکھ رہے ہیں ناظرین کہ کہا جاتا ہے کہ ہم پیس کے لیے یہ آپریشن کر رہے ہیں، ہم پیس کے لیے لیبیا جا رہے ہیں، ہم پیس کے لیے عراق گئے تھے، ہم پیس کے لیے افغانستان گئے، جبکہ وہ پیس کہتے ہیں تو حقیقت میں ویرانی، بربادی اور جنگ و جدال ہے۔ اور جہاں وہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ ٹیررسٹ ہیں، یہ لوگ فسادی ہیں اور یہ لوگ جو ہے وہ دہشت گرد ہیں، ان کی باتوں کے اندر معاملہ الٹا ہوگا کہ وہی لوگ جن کو یہ دہشت گرد کہتے ہیں حقیقت میں زمین پر امن چاہتے ہیں، امان چاہتے ہیں، اللہ کا قانون چاہتے ہیں اور دجالیت کا خاتمہ چاہتے ہیں۔ تو اب ذرا علامتیں جو توریت اور زبور میں اور انجیل میں دجال کی بتائی ہیں، اور قرآن مجید کی تفاسیر میں بھی جس کا ذکر آتا ہے، بعض لوگوں نے اس کو سمجھا کہ کوئی ایک بہت بڑا انسان ہوگا، انسان کی شکل میں کوئی ایسا بہت بڑا آدمی ہوگا کہ ایک ہاتھ اس کا مشرق میں، دوسرا ہاتھ مغرب میں، اس کی ایک آنکھ ہوگی اور وہ یہ سب کچھ کرے گا۔ آدمی نہیں ہوگا، بنانے والا اگر اللہ ہے تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ خود دجال کو بنا کر کے، مہلت دے کر کے، دنیا میں چھوڑ کر کے پھر اسی کے خاتمے کے لیے اپنا کوئی اور نمائندہ نہیں بھیجتا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایسا آدمی پیدا کرنے والا نہیں ہے، ایک سسٹم ہے کہ جس کی فوجیں آج ہم دیکھ رہے ہیں، مشرق میں بھی ہیں، مغرب میں بھی ہیں، شمال میں بھی ہیں، جنوب میں بھی ہیں، اور جس کی ایک آنکھ ہے، یعنی ایک ہی مقصد ہے کہ دنیا کو اپنے چنگل میں دبا کے رکھے، اور جو نہیں مانتا اس کے اوپر چڑھائی کرے، اور جو اس کا غلام بن جائے اس کی جو ہے وہ تعریف کرے۔ دیکھیے آج دنیا میں جتنے ڈکٹیٹرز ہیں، حقیقت میں اگر اور آپ اور ہم سب مل کر غور سے جائزہ لیں گے تو ہر ڈکٹیٹر کے پیچھے وہ دجالی حکومت ہے، اور وہ دجالی پاور ہے جسے وہ سپر پاور اپنے آپ کو سمجھتا ہے۔ وہی دجالی جو ہے سپورٹ کی وجہ سے دنیا میں ہر ڈکٹیٹر ہے۔ اگر کہیں ڈکٹیٹر نہیں ہے تو وہاں سمجھیں کہ کسی حد تک دجال کا اثر کم ہے، اور جہاں حکومتیں اس کی ہاں میں ہاں ملاتی ہیں، سمجھ لو کہ وہ ساری حکومتیں دجال کے ساتھ چل رہی ہیں، اور کسی ایک حکومت میں بھی یقیناً اگر آپ دم دیکھیں کہ جو
آنکھ میں آنکھ ڈال کر کے دجالی حکومت سے بات کرتی ہے تو وہ حکومت یقیناً دجال سے ہٹ کر امام مہدی علیہ السلام کے ماننے والی حکومت ہے. چنانچہ اس وقت دنیا میں ایک ہی حکومت ہے. آپ جانتے ہیں میڈل ایسٹ میں اس عظیم انقلاب اسلامی کے بعد جو نظام آیا وہ امام مہدی علیہ السلام کے ماننے والوں کا آیا, چاہنے والوں کا آیا, کہ جو دجال کو کسی بھی لمحے برداشت اور گوارا نہیں کرتے. قرآن مجید نے اس آیت کریمہ میں کہ جو سورہ آل عمران کی آیت نمبر 200 ہے, میں نے اس سے پہلے بھی عرض کیا تھا لیکن میں چاہوں گا کہ آج بھی آپ کی توجہ کو اس آیت کریمہ کی طرف مبذول کروں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایمان والوں سے خطاب فرمایا, یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, اصبروا, آخری زمانے کی حالتیں اور یہ جو پریشانیاں ہیں, ان پریشانیوں میں ایمان والوں کے لیے گویا یہ آیت ابھی ابھی تازہ نازل ہوئی ہے کہ اے ایمان والو ثابت قدم رہو, صبر سے کام لو, وصابروا, اور دوسروں کو بھی کہو کہ جلدی مایوس نہ ہوں, جلدی پریشان نہ ہوں, جلدی جو ہے وہ ایمان کے معاملے میں وسوسے کا شکار نہ ہوں اور کمزور بن کر کے نا امیدی کا شکار ہو کر کے گیو اپ نہ کر جائے. صابروا, ان کو صبر کی, ثابت قدمی کی تم دعوت دیا کرو, تلقین انہیں صبر کی دو. ورابطوا, پھر ایسی حالت میں جہاں سے تمہیں مدد مل سکتی ہے وہاں سے رابطے میں رہو, رابطہ برقرار کرو. کس کے ساتھ؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ, اس کے نبی مکرم کے ساتھ اور اس کی آل پاک کے ساتھ رابطے میں رہو. اور خاص کر اس زمانے کے امام کو جو قطب عالم امکان ہے, روئے زمین پر اللہ کی حجت ہے, یعنی امام مہدی, اس سے رابطے میں برقرار, اس کے ساتھ رابطہ برقرار کرو اور رابطے میں رہو. واتقوا اللہ, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہی خوف کھاؤ, خشیت پروردگار رکھو, کسی کے سامنے نہ جھکو, نہ کسی سے خوف کھاؤ. لعلکم تفلحون, تاکہ تمہیں فلاح مل سکے, تم فلاح پا سکو. جی, اب ذرا امام مہدی علیہ السلام کے لیے یہ ایک حقیقت ہے کہ امام مہدی علیہ السلام اس وقت زمین پر اللہ کی حجت ہے اور انسانوں میں سے ایک معصوم انسان ہے. اللہ کے وہ معصوم بندے ہیں کہ جو بندگان خدا اور اللہ کے درمیان میڈیٹر کا کام کر رہے ہیں, واسطہ فیض ہے, یہ قطب عالم امکان ہے. ایسے میں ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم کس حد تک اپنے زمانے کے امام سے رابطے میں ہیں, رابطہ ہمارا کس حد تک امام مہدی علیہ السلام کے ساتھ ہے. اگر نہیں ہے تو کوشش کریں رابطے میں رہیں. یہ جو مسلکی فرق ہیں اور لوگوں نے جو دکانیں مختلف پیدا کر دی ہیں, ان سے لوگ کنفیوز ہیں, اپنے زمانے کے امام سے دور ہیں. انہیں چاہیے کہ اپنے زمانے کے امام سے رابطے میں رہیں. کوئی امام غیر معصوم نہیں ہو سکتا ہے جو اللہ اور اس کے بندوں کے درمیان میں واسطہ فیض ہو, صرف اور صرف معصوم ہی ہو سکتا ہے. چنانچہ ہر زمانے میں, نبیوں کے زمانے میں, نبی اپنی امت اور خدا کے درمیان واسطہ فیض ہوا کرتا ہے. نبی جو ہے وہ فیض کا ذریعہ اور وسیلہ ہوتا ہے امت کے لیے. اور اگر نبی نہیں ہے تو نبی کی جو جانشینی ہے, جو وارث نبی ہے, معصوم, وہ جو ہے اللہ اور اس کے بندوں کے درمیان واسطہ فیض ہوتا ہے. میں ایک دلچسپ قصہ بھی سناؤں گا, لیکن چلیے لیتے ہیں آج کے پہلے کالر کو کہ دیکھتے ہیں ان کا کیا سوال ہے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہلو. جی فرمائیے میری بہن. عابدی صاحب, آپ بہت ہی اچھا پروگرام پیش کر رہے ہیں اور ماشاءاللہ ہدایت چینل بہت اچھے پروگرام پیش کر رہا ہے. اور جب سے یہ چینل ہم دیکھ رہے ہیں ہماری معلومات میں بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے اور ہم اس سے بہت ہی زیادہ فیض پا رہے ہیں. میں فضا بات کر رہی ہوں برمنگم سے. میں باقاعدگی کے ساتھ آپ کے پروگرام کو جو ہے وہ دیکھتی ہوں اور الحمدللہ جب سے آپ کا چینل آن ہوا ہے ہم لوگ بہت بہت زیادہ فیض پا رہے ہیں. اور میں صرف پھر آپ سے سوال ہے کہ آپ نے ابھی کہا کہ رابطے میں ہم رہیں معصوم کے, تو وہ جو آپ سے ہم کافی تمہید نہیں باندھوں گی, کافی ہمیں فیض مل رہا ہے اس چینل سے.
تو آپ مجھے مختصراً بتائیے گا کہ ہم کس طرح فیض پائیں کہ امام سے رابطے میں رہیں کہ ہم جلد سے جلد امام کے جو ہے قریب تر ہوتے چلے جائیں. ضرور ابھی ہم بتائیں گے. خدا حافظ. جی اللہ حافظ. رابطے میں کس طرح ہم رہیں، بہت عمدہ سوال ہے. ویسے میں اسی کی تشریح کرنے جا رہا تھا، لیکن چلیے اگلے کال کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یا علی مدد بھی. جی پیر مولا علی مدد. کون میرے بھائی، کہاں سے؟ میں سید حامد حسین شاہ یونان سے عرض کر رہا ہوں. قبلہ سید حامد حسین شاہ صاحب، بسم اللہ فرمائیے. جناب علی، میرا سوال یہ ہے کہ سرکار امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام جب ظہور کریں گے، سنی عقیدے کے مطابق پیدا ہوں گے، تو وہ پیدا ہوتے ہی کیا اعلان کر دیں گے کہ میں امام مہدی آ گیا ہوں، یا وہ اپنے بڑے ہونے کا انتظار کریں گے کہ ایک شخص بن کے کعبے کی دیوار سے ٹیک لگا کے بات کریں؟ سوال یہ ہے کہ کیا یہ پیدا ہونے کے بعد بڑا ہونے تک کا جو درمیان میں جو پیچھے درمیان میں جو وقفہ ہے، یہ پھر غیبت کا زمانہ نہیں بنتا جب کوئی ان سے واقف ہی نہیں ہوگا، کوئی ان کو جانتے ہی نہیں ہوگا، ماں باپ کو بھی نہیں پتا ہوگا کہ یہ ہمارا بیٹا مہدی ہے؟ تو یہ لوگ اس وقت بھی تو بالفرض اگر 6 سال پہلے وہ پیدا ہو چکے ہیں تو یہ کس طرح ان کا انتظار نہیں کرتے بلکہ اس انتظار میں ابھی پیدا ہوں گے؟ ان کو پتہ نہیں ہے پیدا کب ہونا ہے، نہیں ہونا ہے، یا بعد ہو چکے ہیں یا ابھی ہونا ہے؟ کسی زمانے میں کسی کو کچھ معلوم نہیں ان کے نظریے کے مطابق. آپ اس کو ذرا اس کا خلاصہ جو ہے، یہ میں نے ایک طرف ترغیب دی ہے، بیان آپ کریں کیونکہ آپ مؤثر ترین انداز سے بیان کر سکتے ہیں. شکریہ. والسلام. بہت شکریہ، جزاک اللہ. سید حامد حسین شاہ صاحب یونان سے آپ نے خوبصورت سوال کیا، اور انہی عقلوں کو، ذہنوں کو سائیکل دینے کے لیے سوال آتے ہیں، اور ہمارے ناظرین جو ابھی تک ذہنوں کو کسی حد تک سائیکل نہیں دے سکے ہیں، ان کو موقع ملتا ہے کہ وہ اپنے ذہنوں کو بھی سائیکل دیں، تیار کریں، اور سوچیں واقعاً بھی کہ یہ جو عقیدہ بنا لیا گیا ہے کہ پیدا ہوں گے صرف اس ضد میں کہ وہ جو 12 امام ہیں رسول اللہ کے بنائے ہوئے بتائے ہوئے، ان اماموں کو کہیں ماننا نہ پڑ جائے. عجیب و غریب سوچ آ گئی. تو یہ جو مسائل اس کے ساتھ ساتھ آ گئے ہیں، ان مسائل کا حل کیا؟ اگلے کال کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. حضرت مولانا عبد صاحب قبلہ مقصود سے عرض کر رہا ہوں واٹفورڈ سے. جی فرمائیے. مقصود ہے کہ جو لوگ امام صاحب العصر والزمان اجل اللہ تعالیٰ فرج شریف کو پردہ غیبت میں نہیں مانتے، کیا یہ خاندان نبوت سے بعد و دشمنی کی وجہ سے ہے، یا وہ اپنے کسی خاص پسندیدہ شخصیت کو اس مقام پر دیکھنا چاہتے ہیں جس کا ظہور ہوگا؟ مانتے ضرور ہیں کہ ظہور ہوگا، کیا وہ کسی اپنی پسندیدہ خاندان یا پسندیدہ شخصیت کو اس کی جگہ ماننا چاہتے ہیں، یا یہ خاندان نبوت سے دشمنی اور بعد کی وجہ سے ہے؟ بہت مہربانی. بہت عمدہ سوال ہے، انشاءاللہ آپ کے سوال کا بھی جواب دیں گے انشاءاللہ المستعان. جی اگلے کالر کو بھی شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ان کا کیا سوال ہے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بسم اللہ مولا علی مدد. یا سیدی. جی علی جان شاہ صاحب، میرا سوال آج آپ سے ایک بات میں کروں کہ ازل سے انسان چلا ہے اس زندگی کے سفر میں تو صرف 2 گز کفن تک پہنچنے کے لیے. تو اس زندگی کے سفر میں اللہ کی پہچان اور رسول کی پہچان اور جن کی پہچان رسول نے کرائی، یہ انسان پر واجب ہوا. بے شک. تو اس کفن کے بدلے اس کو جنت میں پوشاک ملے گی. تو میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ سرکار مہدی علیہ السلام کے بارے میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیوں فرمایا کہ اپنے امام زمانہ کو تم لوگ پہچانو، نہ یہ کہ مانو؟ تو جب انسان کا منزل پر، اصلی منزل پر دھیان نہ ہو تو چاہے وہ ساری زندگی چلتا رہے، کیا وہ منزل پر پہنچ جاتا ہے؟ تو ایک اور میرا سوال اسی سے ملتا جلتا ہے. سورہ فرقان کی پہلی آیات میں یہ آتا ہے کہ قیامت کے دن ایک ظلم کرنے والا ظالم اپنے ہاتھوں کو کاٹے گا اور کہے گا کہ کاش میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا، میں رسول کے ساتھ سیدھا دین کا رستہ پکڑتا تو آج مجھے جہنم نہ دیکھنا پڑتا، کیونکہ اس نے میرے پاس ہدایت آنے کے بعد مجھے گمراہ کیا، اور شیطان تو ہمیشہ انسان کو رسوا کرتا ہے.
اور اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے پروردگار سے کہ یا پروردگار ان لوگوں نے میرے اس قرآن کو بیکار بنا دیا. تو کیا ہم اس قرآن کو بیکار بنا دیا گیا؟ ایک تو حاضہ کا لفظ آتا ہے من کنت مولا فحاذا علی مولا, اور یہاں بھی حاضہ کا لفظ ہے اور قرآن ہے. تو کیا ہم ناطق قرآن بھی اس سے مراد لے سکتے ہیں؟ ٹھیک, زبردست. بہت بہت شکریہ آپ کا قبلہ سید علی جان شاہ صاحب, آپ لوٹن سے بول رہے تھے. بہت عمدہ سوال ہیں, اور یہ فکریہ سوال سب کے لیے ہیں کہ ہم اپنی سوچ کو بھی بروئے کار لائیں اور تدبر سے کام لیں, تفکر سے کام لیں, اور ہم راہ حق کی طرف آئیں, راہ ہدایت کی طرف آئیں. اگلے کال کو بھی شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عابدی صاحب, یاسر بول رہا ہوں. جی یاسر صاحب فرمائیے. کیا حال ہے آپ کے؟ ٹھیک ہے الحمدللہ, آپ سنائیے. الحمدللہ, تعالیٰ کا بڑا کرم ہے. عابدی صاحب, یہ آپ سے میں سوال کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کے امام تو جو ہیں وہ آپ کے نہیں, کائنات کے امام ہیں, فرمائیں. اچھا, کائنات کے امام. ہمارے تو ابھی پیدا ہوں گے نا, جن کا تو آپ کے پیدا کیسے ہوں گے؟ کس کے, کون سی ماں ایسی ہے جو ابھی کسی معصوم امام کو پیدا کرنے والی ہے؟ ان کا نام محمد ہوگا, والد کا نام عبداللہ ہوگا, والدہ کا نام آمنہ ہوگا, اور مدینہ منورہ میں پیدا ہوں گے ہمارے عقیدے کے مطابق. اچھا, وہ آمنہ کو کون پیدا کرے گا؟ چلیے سوال کیا آپ کا؟ یہ لمبی بحث ہو جائے گی. میں سوال یہ کرنا چاہتا ہوں آپ سے, عابدی صاحب یہ بتائیے گا کہ جب آپ کے امام کا ظہور ہوگا تو ہم جو 80% سنی ہیں ان کے ساتھ وہ کیا سلوک کریں گے؟ ہاں, بہت عمدہ سوال ہے آپ کا. بہت سوال عمدہ ہے نا. ہاں, بہت عمدہ. میں آپ کو یہ بھی کہتا چلوں کہ آپ نے جو اپیل کی ہے, عابدی صاحب سن رہے ہیں؟ بالکل, میں سن رہا ہوں. آپ نے جو یہ اپیل کی ہے 5000 افراد کی, ایک بندہ یہ علم جعفر کا ماہر ہے, اس نے یہ پیشن گوئی کی ہے کہ اگر 2011 تک کے اندر اگر یہ 5000 بندے جو ہیں آپ کی جماعت کے پورے نہ ہوئے تو آپ کا چینل بند ہو جائے گا. اچھا, اس لیے آپ کے لوگوں کو تعاون کرنا چاہیے. میں نے کہیں سے سنا ہے, واللہ عالم. بہت کچھ سنتے ہیں آپ, سن کے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آپ سن کے مانتے ہیں, ہم سمجھ کے مانتے ہیں. آگے بڑھیے. آپ کے بندے تعاون کریں گے. 5000 آپ نے پوری دنیا سے مانگا ہے, 14 یورو اور 14 پاؤنڈ. حالانکہ آپ کے لوگ ماشاءاللہ بہت امیر ہیں, بڑی بڑے نام کے پوسٹوں پہ ہیں, بڑے بڑے ان کے حالات اچھے ہیں. تو اگر یہ نہیں ہوں گے تو 2011 میں آپ کا چینل اس بندے کے بقول نہیں چلے گا. اچھی بات ہے. چلیے, اچھی بات ہے. یاسر صاحب کو ہمارے فکر ہے, چینل سے بہت کچھ سیکھا بھی ہے یاسر صاحب نے, اور ان کا ٹیون بھی آپ یقیناً جانتے ہیں کہ کافی بدل گیا ہے. اور اچھی بات ہے کہ سیکھے آدمی, اور سیکھنے کے بعد اس پر عمل بھی کرے. یہ نہیں کہ صرف جو ہے اس کو صرف ایک تفریح کا ذریعہ سمجھے. اگلے کال کو بھی شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. میں گلاسگو سے بول رہا ہوں. ہاں بیٹا, ماشاء اللہ. یہ ہے کہ 1400 سال پہلے کچھ لوگوں نے اپنی حکومتیں بنائی اپنی مرضی سے, اپنے خلیفے بنائے اپنی مرضی سے, اور اللہ کے خلیفوں کو بھول دیا. اور پھر بعد میں ان کے خلیفوں نے کہا کہ اگر آنا ہوتا ہے میں ہلاک ہو جاتا. تو مولانا اب 1400 سال کے بعد یہ کہتے ہیں امام مہدی بورن نہیں ہوئے. ہم کہتے ہیں بورن ہوئے ہیں. ہمیں ان کی ساری ہسٹری کا بھی پتہ ہے, خاندان کا بھی پتہ ہے. تو مولانا یہ جو 1400 سال کے پہلے انہوں نے مسٹیک کی تھی, یہ پھر سے کاری. 1400 سال کے پہلے انہوں نے بہت نقصان پہنچائے اسلام پہ, اب پھر سے پہنچانے کی نئی کوشش کر رہے. یہ میرا پہلا سوال ہے. میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر ان کا جو امام مہدی پیدا نہیں ہے, ہمارے امام مہدی سے کہیں کہ اگر آپ نہ ہوتے میں ہلاک ہو جاتا ہے, تو ان کا کیا حال رہ جائے گا, اور اسلام پہ کتنا نقصان ہوئے گا؟ تھینک یو. چلیے, زبردست سوال ہے. اگلے کال کو بھی شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. مولانا صاحب کیا حال ہے؟ ٹھیک ہیں آپ؟ الحمدللہ, ماشاء اللہ. فرمائیے اشتیاق بھٹ صاحب. جی, اشتیاق بھٹ لوٹن سے عرض کر رہا ہوں. جی فرمائیے. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و سلامتی دے, اللہ تعالیٰ آپ کو ترقی عطا فرمائے. مولانا صاحب کوئی کوشچن نہیں ہے, صرف گزارش یہ ہے کہ جو لوگ حق کے متلاشی ہیں, جو حق تلاش کر رہے ہیں, آپ ان کے لیے خصوصی دعا فرمائیں. جس طرح ہمارے بڑے بھائی یاسر صاحب ہیں, تو ان کو فکر لگی ہے ہدایت چینل کی. تو یہ چینل عوام زمانہ کا ہے, پنجتن پاک کا ہے, اس کے اوپر کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے. انشاءاللہ تعالی
کوئی آنچ نہیں آئے گی اس چینل کے اوپر. یاسر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی ہدایت دے, ہمیں بھی ہدایت دے, اور جو ہدایت کی متلاشی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرمائے. بہت شکریہ. بہت شکریہ. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. اشتیاق بھٹ صاحب, اللہ آپ کو سلامت رکھے. آپ نے دعا بھی کی اور خوبصورت خیالات کا اظہار بھی کیا. اگلے کال کو بھی شامل کرتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ ان کا کیا سوال ہے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی قبلہ, میں یہاں مانچسٹر سے بات کر رہا تھا. مصطفیٰ زیدی ہے. مصطفیٰ زیدی, جی جی فرمائیے مصطفیٰ زیدی صاحب. قبلہ وہ تو میں نے کہا نا کہ وہ دوست بھی 14 سال سے چلے آ رہے ہیں, دوست بھی آ رہے ہیں, دشمن بھی آ رہے ہیں. تو رسول اللہ کا پیغام یا ہمارے ائمہ کا پیغام رکا تو نہیں. دنیا کو تو بولنے دیں, آپ اپنا مشن جاری رکھیں. بس ایک میں شعر پڑھنے کی میں اجازت چاہتا ہوں آپ سے. میں جی بسم اللہ. جی مذہب سے لڑنے کی وہ ٹرائی تو کرتے ہیں. جی امیج کو وہ اپنا ذرا ہائی تو کرتے ہیں. جی لکھ دیتے ان کی شان میں ہم لوگ قصیدے. ہاں پڑھیے, آپ پڑھتے جائیے, آپ رکیے نہیں, آپ پڑھیے. خیبر کی ٹورنامنٹ میں کوالیفائی تو کرتے ہیں. بالکل. چلیے میرے خیال میں آپ دیکھ کر یا رک کے پڑھ رہے ہیں تو ٹائم. اچھا میں دوبارہ ایک ساتھ ہی پڑھ دیتا ہوں. جلدی پڑھیں, جلدی. چلیے اگلے کالر کو شامل کرتے ہیں. زیدی صاحب آپ کا شکریہ, آپ نے فون کیا. بہرحال ہم چاہتے تھے کہ آپ کے اشعار بھی سنیں. اگر آپ جلدی پڑھتے تو یقیناً ہمارے ناظرین کو شاید فائدہ ہوتا. اگلے کالر کو شامل کرتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ ان کا کیا سوال ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. سرکار کیسے مزاج ہیں؟ جی فرمائیے ڈاکٹر غیور جعفری صاحب. جی صاحب, عرض یہ کرنی تھی قبلہ میں نے کہ سوال میرے ذہن میں اس وقت یہ آ رہا تھا. ابھی 2-3 جو لوگوں کی باتیں سنی کہ ہم امت مسلمہ دوسرے اصحاب کو لفظ امام کیوں نہیں استعمال کرتی, صرف 12 اماموں کو یا امام اربع کے لیے استعمال کرتی ہیں. کیا وجہ ہے کہ دوسرے اصحاب کرام کو امت مسلمہ امام کے طور پہ خطاب نہیں کرتی؟ کیا یہ ان کی گستاخی نہیں ہو رہی؟ بس اس کا مجھے جواب چاہیے. جی چلیے اگلے کالر کو شامل کرتے ہیں, دیکھتے ہیں ان کا کیا سوال ہے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی مولانا صاحب سے سوال کرنا تھا. جی بسم اللہ. میرے بھائی کون ہے, کہاں سے؟ اچھا مولانا صاحب رضوان زیدی بات کر رہا ہوں کراچی سے. رضوان زیدی صاحب کراچی سے, فرمائیے کیا سوال ہے. جی مولانا صاحب میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں, جو اکثر لوگ سلام کے بجائے یالی مدد کہتے ہیں اور جی جو یالی مدد کہتے ہیں وہ صحیح ہے اس طرح سے کرنا سلام؟ میرے خیال میں تو سلام پہلے ہے, جی بے شک یہ کر سکتے ہیں. بے شک سلام پہلے, ہم اس پر بھی بات کریں. امام زمانہ ہے, کیونکہ خود مولا علی علیہ السلام کا قول ہے کہ اپنے زمانے کے امام سے رابطہ کرو. بے شک. بہت بہت شکریہ, اللہ آپ کو جزائے خیر دے. رضوان صاحب کراچی سے, سوال آپ نے خوبصورت کیا اور انشاءاللہ اس کی بھی تشریح ہم ضرور پیش کریں گے. اگلے کالر کو شامل کرتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ ان کا کیا سوال ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. نقوی بول رہا ہوں گلاسکو سے. جی نقوی صاحب فرمائیے. مولانا میں آپ سے صرف یہ بات اتنی پوچھنا چاہتا ہوں کہ آج نقوی صاحب, آج آپ کا وہ جو نعرہ ہے نا, لگنا چاہیے یارسی صاحب کے شک کو دور کرنے کے لیے. پہلے تو میں یہ نعرہ لگانا چاہتا ہوں, میں تو پہلے یہ نعرہ لگانا چاہتا ہوں کہ کلیئر کر کے اسے بھائی کی بات کو کلیئر کر کے تو پھر میں نعرہ لگانا چاہتا ہوں. وہ کہتے ہیں نا 5000 کی بات کر رہے ہیں. تو میں ان سے یہ بات کر رہا ہوں کہ چونکہ کربلا کے میدان میں بھی ایک طرف 30,000 تھے اور دوسری طرف 72 تھے, جی تو اسی طرح یہ جو ہدایت چینل ہے نا, یہ 17 چینلوں میں اکیلا ہے. جی بے شک. تو جو اکیلا ہے وہ 72 کی سنت ادا کر رہا ہے, تو اس کے لیے کچھ مشکلات تو ہوں گی, لیکن وہ مشکلات یہ 72 ہمیشہ مشکلات نہیں سمجھتے, اس کو دور کر لیتے ہیں, گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. تو میں یہی کہوں گا کہ جب تک سورج چاند رہے گا ہدایت تیرا نام رہے گا. بے شک. تو یہ تو ہمارا یقین ہے کہ جس کے مالک ہے آپ محمدی, یہ بھی ایک معجزہ مولانا آپ کے سامنے پیش ہوگا کہ یہ وہ چینل ہے جس کے امام خود کر رہے ہیں نگہداشت,
اور اس کو خود نگہبان ہے، تو انشاءاللہ یہ ان کو ثابت ہو جائے گا یہ معجزہ کہ ہدایت کے پیچھے امام خود ہیں، جو اصل امام ہے وہ اس کی حمایت کریں گے. جی ہاں، بے شک بے شک. تو سوال میرا یہ ہے مولانا کہ اب تک جو ہم نے تاریخ میں پایا ہے کہ یا تو وہ سقیفہ میں بن کے آئے اور شور شرابہ کر کے آئے اور اپنے آپ کو بنوانے کی کوشش کی لیکن بن کچھ نہ سکا، اور سقیفہ میں ہی رہ کے ختم ہو گئے اور مدینے کے باہر وہ نکل بھی نہیں سکے اور مدینے میں ہی ختم ہو گئے. تو اب میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جب دوبارہ وہ کوشش کر رہے ہیں کہ امام مہدی نئے پیدا ہو رہے ہیں، تو کیا یہ بھی سقیفے کی پیداواری ہوں گے، سقیفے کی طرح ہی آئیں گے، یا اس کا کوئی آگا پیچھا بھی ہوگا؟ میں صرف یہ سوال کرتا ہوں آپ سے کہ سقیفے والے ہی فارمولہ استعمال کر کے پیدا کریں گے امام مہدی کو؟ بہت عمدہ سوال ہے آپ کا بھی. انشاءاللہ آپ کے اس سوال کے اندر ہی بہت ساری باتیں ہیں چھپی ہوئی کہ اگر عقل مند انسان سوال ہی کو صحیح معنوں میں سمجھ لے تو وہ سارے حقائق بھی اس کے سامنے آ جائیں گے. اگلے کال کو بھی شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. مولانا صاحب میں حسین باڈفورڈ سے بول رہا ہوں. مجھے یہ معلوم کرنا تھا کہ سہم امام تو آپ کو دیا جا سکتا ہے، ہمیں نہیں، چینل کو آپ کو دیا جا سکتا ہے، ہدایت ٹی وی کو؟ بالکل بالکل. یہی نا یاسر صاحب کو یہی نہیں معلوم ہے کہ ہدایت ٹی وی جو ہے وہ امام کے پیسوں سے چل رہا ہے، امام مہدی کے. ہم اس عقیدے کے ساتھ چل رہے ہیں کہ امام مہدی موجود ہے، ان کے لیے ان کا جو حصہ ہے وہ ہر انسان کے اندر جو کمائی ہے اس میں موجود ہے. اور اگر چند لوگ بھی سہم امام جو ہے اپنا امام کے اس چینل کے لیے وقف کرتے ہیں تو یہ سلسلہ چلتا رہے گا. 5000 ہو نہ ہو، جب کچھ بھی نہیں تھا تو ہدایت ٹی وی نے فضاؤں میں اپنا قدم رکھا اور آواز گونجی حق کی اور ہدایت کی. اگلے کال کو بھی شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آپ کو جی سہم سعادت؟ بالکل، میں نے عرض کیا نا کہ بالکل اس کی اجازت ہے تمام مجتہدین کی طرف سے کہ آپ سہم امام اس امام زمانہ کے مشن میں ضرور شامل کر سکتے ہیں. جی حسین صاحب، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. اگلے کال کو بھی ہم شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. حضرت قبلہ حافظ صاحب، مقصود سے ایک منٹ کے لیے عرض کروں گا. جی. بہر رنگے کے خواہی جامع می پوش کہ من ز انداز قدرت می شناسم. اللہ تعالیٰ یاسر صاحب کو اس کی جزا دے، ان کی کال نے جتنا کام کیا ہے. میں آپ سے التماس کرتا ہوں کہ اس پروگرام کو بار بار چلایا جائے، اور یہ جتنا کام کرے گی انشاءاللہ اس معامیر نے بہت کام کیا ہے. اللہ یاسر صاحب کی عمر دراز کرے انشاءاللہ انشاءاللہ ضرور. جی اگلے کالر کو شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ان کا کیا سوال ہے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. یا علی مدد ہوگا. مولا علی مدد. میرے بھائی کون کہاں سے؟ میں مسرور علی شیلانی بات کر رہا ہوں، گڑی خیرو جیکب آباد. ذرا سا آپ اونچا بولیں گے مہربانی. جی جناب، میں مسرور علی شیلانی بات کر رہا ہوں، گڑی خیرو ڈسٹرکٹ جیکب آباد سے. اچھا، منصور علی شیروانی. مسرور علی شہلیانی. مسرور علی مسرور علی محترم. جی مسرور علی. مسرور علی بات کر رہا ہوں. میرا جی مسرور علی. جی فرمائیے. حافظ صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ تاریخ میں جو روایات مل رہی ہیں یا ملی ہیں مولا کی آمد کے حوالے سے، تو آج کے دور تک کیا کیا مطلب سوال میرا یہ ہے کہ نشانیاں اس وقت موجود ہیں کہ مولا مہدی ہادی آخر زمان کے ظہور کے جو ہیں آثار کتنے نمایاں ہو چکے ہیں، اور اس کی بھی کائنڈلی وضاحت کریں کہ جو مولا کے 313 نائب ہوں گے تو ان میں سے بھی کچھ آج کل کی تحقیق سے مل رہا ہے کہ کوئی 10-12 کے قریب جو ہے وہ رہتے ہیں، باقی کا انتخاب ہو چکا ہے. یہ کس حد تک یہ روایت صحیح ہے اور یہ مطلب اس میں صداقت ہے؟ ٹھیک ہے، انشاءاللہ اس پر ہم گفتگو کریں گے، آپ دیکھتے رہیے گا انشاءاللہ. جی ہاں، آج ہم مزید اور 2-4 کال لیں گے اور اس کے بعد پھر ہم سوالوں کے جواب کی طرف آئیں گے.
اگلے کالر کو بھی شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ان کا کیا سوال ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم مولانا صاحب۔ جی میری بہن، وعلیکم السلام، کون کہاں سے؟ جی میں نام تو نہیں بتانا چاہتی، لیکن میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جو اسپین والے بھائی صاحب ہیں ہمیشہ جو اسی طرح کا فون کرتے ہیں، انہیں بولیں کہ آپ اپنی آخرت کی فکر کریں، ہدایت۔ چلیے اچھی بات ہے، کوئی بات نہیں، ہدایت ٹی وی کی یہی تو خوبی ہے کہ ہر ایک کو اپنی بات کرنے کا یہاں پر حق ملتا ہے۔ آزادی بیان اور آزادی فکر جو ہے ہم پرووائڈ کرتے ہیں تاکہ ان کے اندر بھی کچھ اسی طرح کا جذبہ پیدا ہو کہ تھوڑا وہ ہماری بھی سننے کے لیے اپنے جو تنگ نظر ہیں وہ تھوڑا سا تنگ نظری کو دور کر کے فراغ دلی کی طرف آئیں، وسعت نظری کی طرف آئیں۔ اگلے کالر کو بھی شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم قبلہ۔ وعلیکم السلام میرے بھائی، کیا میں اسرار نقوی بول رہا ہوں قبلہ۔ نثار نقوی؟ اسرار نقوی عابدی صاحب۔ جی جی اسرار نقوی صاحب فرمائیے۔ کیا حال ہے؟ خیریت؟ میں ایک سوال کرنا چاہ رہا تھا کہ کافی دنوں سے نا میرے ذہن میں اوہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بسم اللہ سائیں۔ اپنا حضرت عثمان کی حفاظت کے لیے حضرت علی علیہ السلام نے جو امام حسن علیہ السلام کو امام حسین علیہ السلام کو کس وجہ سے بھیجا تھا، کیوں ان کی حفاظت کے لیے بھیجا تھا، ایک بات۔ اور دوسرا میں ایک مشورہ دینا چاہوں گا اگر آپ پسند کریں تو اکثر لوگ جب یہ سوال کر دیتے ہیں کہ جی شیعوں کا قرآن اور ہے اور آپ اس کی دلیل دینے لگ جاتے ہیں کہ جی یہ قرآن ہمارا یہ ہے یہ ہے، جن لوگوں کو اتنی سینس نہیں ہے تو میرا نہیں خیال کہ یہ ان کو دلیل دی جائے کہ جی ہمارا قرآن وہی ہے جو تم لوگوں کا قرآن ہے۔ بس یہی میں عرض کرنی چاہوں گا۔ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ ہمارے یہ بڑے محترم ہیں، ہدایت ٹی وی کی نمائندگی کرتے ہیں ہونسلو میں لندن کے، اور آخری کالر کو آج شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں ان کا کیا سوال ہے۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی شاہد بول رہا ہوں۔ وعلیکم۔ شاہد صاحب کہاں سے؟ لندن سے۔ جی ایسٹ لندن سے۔ جی لندن سے، ایسٹ لندن سے۔ جی ایسٹ لندن سے، فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ السلام علیکم جی مولانا صاحب۔ وعلیکم السلام۔ مولانا صاحب میں کٹر سنی ہوں اور میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو 12 اماموں کو نہیں مانتے وہ کبھی جنت میں داخل نہیں ہو سکیں گے۔ میں سب کو بتا، میں یاسر صاحب کی بات سن کے کہہ رہا ہوں کہ اگر وہ سنی ہے اور سب سنی ہے بھائیوں کو یہ میرا میسج ہے، جو مولا علی کو نہیں مانتا، جو 12 اماموں کو نہیں مانتا، وہ کبھی جنت میں نہیں جا سکے گا، اور یہ انہیں سوچنا چاہیے کچھ بھی کہنے سے پہلے۔ تو بس میرا یہی پیغام ہے سب سنی بھائیوں کے لیے۔ ٹھیک ٹھیک، جزاک اللہ جزاک اللہ، بہت بہت شکریہ آپ کا، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ ہم واپس آتے ہیں، فی الحال کالز کو روکتے ہیں، جواب کی طرف آتے ہیں۔ جواب ہم اگر دے لیں اور وقت باقی رہا تو پھر شاید پھر ایک مرتبہ آپ کے سوال لینے کی توفیق حاصل ہو۔ ہماری ایک بہن ہے برمنگم سے، سوال بہت عمدہ کیا، اور میں گفتگو کو جہاں پر میں نے روکا تھا اس گفتگو کو مزید آگے لے جانے والا سوال ہے کہ رابطہ امام سے برقرار کریں۔ یہ اللہ کا حکم ہے کہ امام یا نبی یا اللہ سے رابطہ کریں، رابطہ کرو، رابطے میں رہیں، رابطہ برقرار کریں، قائم کریں۔ تو یہ کس طرح ممکن ہے؟ اللہ سے رابطہ یقیناً 5 وقت کی نماز اور اس کے احکام کی پابندی سے انسان برقرار رکھ سکتا ہے۔ نبی مکرم سے رابطہ اس کی سنت پر عمل کرتے ہوئے انسان رابطہ رکھ سکتا ہے، اور وقت کے امام سے کہ جو اللہ کا نمائندہ ہے، اللہ کی حجت ہے اور رسول اسلام کا آخری جانشین ہے اور خلیفہ ہے، اس کے ساتھ کیسے رابطے میں ہم رہیں؟ بہت عمدہ اور آسان طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنے تمام امور میں امام کو شاہد، حاضر، ناظر جانیں۔ ہم جو کچھ کریں، اپنے زمانے کا امام ہمیں یقیناً دیکھ بھی رہا ہے اور متوجہ ہے ہم کیا کر رہے ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم امام
کی نگاہوں کے سامنے ایسا کام کریں کہ جس سے امام کو تکلیف ہو بجائے اس کے کہ ہم سے خوشی پہنچے. دیکھیں امام نے خود جو اپنی توقیع میں کیا فرمایا ہے. میرے پاس جو غیبت صغرا میں جو 4 خاص نائب تھے ان کے ذریعے سے امام پیغام اپنے چاہنے والوں کو ضرور بھیجا کرتے تھے. ان پیغامات میں سے ایک پیغام یہ ہے کہ جس کو شیخ مفید نے امام کے اس لیٹر کو اپنی کتاب میں لکھا ہے، اور احتجاج تبریسی میں بھی جلد 2 صفحہ 497 میں، بہار الانوار جلد 53 صفحہ 175 میں امام کے اس لیٹر کا ایک جملہ جو بہت قیمتی ہے، اور آپ میری بہن آپ کے سوال کے جواب کے طور پر بھی ہے، کہ امام نے فرمایا کہ اپنے نائب خاص سے کہ ہمارے چاہنے والوں کو یہ پیغام سناؤ، اِنَّا غَيْرُ مُحْمِلِينَ لِمُرَاعَاتِكُمْ، ہم تمہارے حالات اور تمہاری مراعات میں تم سے غافل نہیں ہیں، ہم لاپرواہی نہیں برتتے ہیں، تمہارے بارے میں غفلت نہیں برتتے ہیں. وَلَا نَاسِينَ لِذِكْرِكُمْ، نہ ہم تمہیں بھلاتے ہیں، یعنی ہمیشہ ہم تم کو یاد رکھتے ہیں، کیونکہ اللہ کا نمائندہ ہے، وہ واسطہ فیض ہے اس کے بندوں اور پروردگار کے درمیان. وہ اگر بندوں کو اللہ کے ایسے ہی بھلا دے تو پھر وہ اپنے کاموں کو انجام نہیں دے رہا ہے. وہ جو معصوم امام ہے وہ کبھی اپنے کاموں سے غافل نہیں ہوتا، یہ امام کی ذمہ داری ہے. چنانچہ امام فرماتے ہیں وَلَا نَاسِينَ لِذِكْرِكُمْ وَلَوْلَا ذَلِكَ لَنَزَلَ بِكُمُ اللَّوَاءُ وَاسْتَلَمْكُمُ الْأَعْدَاءُ. عجیب و غریب بات فرمائی ہے کہ اگر ایسا نہ ہو کہ ہم تم کو یاد رکھتے ہیں، اگر ہم تمہیں بھلا دیں تو نتیجہ اس کا یہ ہوگا کہ دشمن تمہیں نابود کر دیں اور دنیا کے حوادث تمہیں گھیر لیں اور تم جو ہے برباد ہو جاؤ. اگر ہم تمہیں بھلا دیں تو ایسا ہوگا. یقیناً اللہ اور اس کے بندوں کے درمیان جو واسطہ فیض ہے، اگر وہ واسطہ فیض بندوں کو بھلا دے گا تو پھر نتیجے میں بربادی ہے، نابودی ہے، ویرانی ہے. تو امام فرماتے ہیں کہ ہم تو نہیں بھلاتے. اب ذرا رابطے کا انداز سمجھے. رابطہ ہوتا ہے 2 طرفہ. اس طرف سے تو لگاتار رابطہ ہے کیونکہ وہ ہمیں لگاتار یاد بھی کرتے ہیں، ہمیں نہیں بھلاتے ہیں، ہماری ضرورتوں کو اور ہماری ہدایت کے کاموں کو وہ برابر منسجم انداز میں آرگنائز طریقے سے انجام دیتے رہتے ہیں. یہ انشاءاللہ بعد میں بتائیں گے کہ خود یہ ہدایت ٹی وی ایک خود زندہ معجزہ ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کس طرح ہم جیسے بہت ہی حقیر، ناچیز، بے سہارا، لاچار ماننے والوں کی پشت پناہی فرماتے ہیں، اور کس طرح یہ ایک ایسا خوبصورت نورانی ہدایت کا کاروان رواں دواں ہے. یہ وہ مہدی ہے کہ جو اس کے پیچھے لگاتار اپنی عنایت اور اپنے لطف و کرم سے نوازتا رہتا ہے. بہرحال کہ امام ایک طرف سے وہ تو ہماری طرف توجہ کرتے ہیں، رابطہ آپ کو بھی کرنا ہے کہ آپ بھی امام کی طرف متوجہ ہوں، رابطے میں رہیں کہ وہ آپ کو دیکھ رہے ہیں. آپ کو ایسی جگہ پر نہ پائیں جس جگہ پر آپ کو ہونا نہیں چاہیے، اور ہمیشہ آپ کو اس جگہ پر پائیں جس جگہ پر آپ کو ہونا چاہیے. یعنی تمام نیک کاموں میں آپ کو امام دیکھنا چاہتے ہیں. رابطہ اس طرح ہوگا. پھر اس کے بعد اس کی جو ظاہری ترکیب جو بتائی ہے امام کے ساتھ رابطے میں رہنے میں، وہ یہ کہ آپ اپنی نمازوں میں جہاں اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور رسول پاک پر اور آل رسول پر درود بھیجتے ہیں، وہیں اپنے زمانے کے امام کو سلام کریں اور امام زمانہ کے ظہور کی دعا کریں جسے دعائے فرج کہا جاتا ہے. اور الحمدللہ ہدایت ٹی وی سے آپ روزانہ کئی مرتبہ وہ دعا سنتے ہیں جو مختصر ہے، اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن، وہ دعا.
تو اس کا ضرور آپ اپنی نمازوں میں جو ہے اس کو رکھیے گا، اپنے وظائف میں اور اپنے تعقیبات میں۔ دوسرا ہے کہ امام جہاں اپنی بلاؤں سے مصیبتوں سے چھٹکارے کے لیے آپ صدقہ دیتے ہیں، وہاں امام کی طرف سے بھی ضرور آپ صدقہ دیجیے گا۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہم امام کے ساتھ رابطے میں ہیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ امام کا جو حق ہے اس کو ضرور ادا کیجیے گا، جو کہ خمس ہے، اور خمس میں جو سہم امام ہے اور سہم سادات ہے، یہ آج دشمنان اہل بیت، بغض رکھنے والے بنو امیہ اور بنی عباسیہ نے اس واجب کو کہ جو کہ قرآن مجید میں موجود ہے، خمس یعنی اپنے مال کا، اپنی کمائی کا 5واں حصہ 20% اللہ کی راہ میں سہم امام جو زمانے کا امام ہے اس کا حق، اور سادات کا حق جو رسول اسلام کی اولاد ہے، اولاد رسول کا حق، اس کو نکالیں تاکہ دنیا میں کبھی اولاد رسول جو ہے وہ بھکاری نہ بنے، محتاج نہ بنے، کسی کی جو ہے وہ ضرورت مند نہ بن جائے، بلکہ وہ سرخرو اور کامیاب زندگی بسر کریں۔ تو پھر وہ جو بنو امیہ نے حق کو پامال کیا، ان میں سے ایک شریعت کے اندر تبدیلی لاتے ہوئے اس خمس کے جیسے واجب ہے اس کو جو ہے وہ نکال دیا۔ اب اگر صحیح بخاری بھی اٹھائیں تو اس میں بھی ایک باقاعدہ کتاب ہے، کتاب الخمس، اور اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ رسول اسلام کے زمانے میں بھی اور اس کے بعد رسول اسلام نے اس بات کی تاکید کی کہ خمس ہر ایک کو نکالنا چاہیے، لیکن امت مسلموں کو پتہ ہی نہیں کہ خمس کیا ہے۔ بہرحال تو ہمیں چاہیے کہ امام کے ساتھ رابطہ رکھنے کے لیے، امام کے ساتھ رابطے میں رہنے کے لیے خمس کی بھی پابندی کریں، چاہے آپ 10 پاؤنڈ بھی بچائیں کھا پی کر کے، سال بھر کھا پی کر کے 10 پاؤنڈ بھی بچا لیں یا 5 پاؤنڈ بھی بچا لیں، اس میں 1 پاؤنڈ امام کا حق ہے۔ سہم امام اور سہم سعادت دونوں کو ملا کر کے 1 پاؤنڈ ہے، تو 50 پینس جو ہے وہ سہم سعادت ہیں، یعنی سعادت کا حق جاتا ہے، اور 50 جو ہے وہ امام کے حق کے طور پر وہ الگ ہوتا ہے۔ اور سہم امام بھی امام اپنے لیے نہیں لیتے ہیں، امام کے مال کا جو اصل مصرف ہے وہ یہ ہے کہ امام کے پیغام کو عام کیا جائے، مشن کو اللہ کے نبی کے عام کیا جائے، دین کی تبلیغ کی جائے، ترویج کی جائے، جس طرح سے ہدایت ٹی وی لگاتار کر رہا ہے۔ کوئی ایک مائیکا لال نہیں بتا سکتا کہ ہدایت ٹی وی سے 1 سیکنڈ کے لیے بھی کوئی غیر شرعی کام ہوتا ہو، غیر شرعی کوئی حرکت ہوتی ہو، کوئی فضول اور بےہودہ بات ہوتی ہو۔ یہاں پر ہدایت ہی ہدایت ہے، اور ہر ایک کو حق کا پیغام پہنچ رہا ہے۔ جو لینا چاہتا ہے وہ لے لیتا ہے، جو نہیں لیتا بدقسمتی سے وہ بالکل پریشان رہتا ہے کہ اس کو وہ پیغام ملا بھی ہوا ہے لیکن وہ لیتا نہیں ہے، اس پر عمل نہیں کرتا ہے۔ یہ مختصر جواب تھا کہ کس طرح ہم امام کے ساتھ رابطے میں رہیں۔ یقیناً امام علیہ السلام ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں، لیکن ہمیں بھی چاہیے کہ ہم امام کے ساتھ رابطے میں رہیں۔ ہمارے دوسرے بھائی یونان سے سید حامد حسین شاہ صاحب نے بھی خوبصورت سوال کیا کہ یہ جو بعض لوگ قائل ہوئے کہ پیدا ہوں گے، تو پھر پیدا ہوں گے، کہاں پیدا ہوں گے، کیسے پیدا ہوں گے، پھر اس کے بعد پیدا ہونے کے بعد فوراً ہی وہ آ کر کے اعلان کر دیں گے کہ میں امام مہدی ہوں، یا پھر ان کے اعلان کرنے بڑے ہونے تک ان کے ماں باپ سے بھی یہ بات چھپائی جائے گی اور وہ خود بھی چھپائیں گے اپنے آپ کو، تو پھر وہ غیبت تو کریں گے نا، غیبت میں جائیں گے نا۔ یعنی اگر آپ پیدا ہوں گے اس کے بھی قائل ہوں گے تو پھر اس آنے والے کا پھر کوئی ایک سلسلہ، چاہے وہ کم مختصر مدت کے لیے صحیح کیوں نہ، اگر وہ فرض کریں پیدا ہوتے تو بالغ ہونے تک کے لیے تو کم از کم ان کو چھپانا پڑے گا نا، تو غیبت تو بہرحال ان کے ساتھ بھی ہوگی۔ کیا ایسا جو ہے تصور ممکن ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ صرف اور صرف بغض آل رسول کی وجہ سے یہ عقیدہ بنایا گیا۔ یاسر صاحب البتہ بغض نہیں رکھتے ہیں، یا یاسر صاحب کے جیسے بہت سارے بیچارے جو بے قصور عام ہمارے اہل سنت کے بھائی ہیں یا بہنیں ہیں، وہ تو بغض نہیں رکھتے ہیں، ان کو پتہ بھی نہیں ہے، ان کے عقائد انہوں نے نہیں بنائے۔ ان کے اوپر جو آپ چلے جائیں آہستہ آہستہ تو آپ دیکھیں گے کہ جہاں لوگوں نے امام بنا ڈالے، خلیفہ بنا ڈالے، وہیں لوگوں نے لوگوں کے لیے عقیدے بھی بنا ڈالے، اپنی طرف سے شریعت بھی بنا ڈالی، اور اس کے بعد بیچاروں کے ذہنوں میں ڈال دیا گیا، اور ان کے آبا و اجداد سے وہ سنتے آئے سمجھتے ہیں کہ ایسے ہی ہوگا کہ امام جو ہے وہ کوئی امام مہدی پیدا ہوں گے۔
مجبوری ہے کہ امام مہدی کا بھی انکار کر دیتے. مجبوری یہ ہے کہ امام مہدی کے بارے میں قرآن مجید کی آیات اور رسول اسلام کی اس قدر احادیث ہیں خود سیاہ ستہ کے اندر کہ اسے وہ چھپا نہیں سکتے, اس کو بدل بھی نہیں سکتے. لیکن ان کو وہ امام مہدی ماننا نہیں ہے کہ جن امام مہدی کی رسول اللہ نے بشارت دی ہے. اس لیے کہ رسول اللہ نے جو بشارت دی ہے اس امام مہدی کی ہے کہ جو لوگوں کا بنایا ہوا نہیں ہوگا, وہ اللہ کا بنایا ہوا ہوگا. اور جب اللہ کا بنایا ہوا ہوگا تو وہ لوگ کیسے اس کو مانیں گے کہ جنہوں نے اپنے شروع سے ہی رسول اللہ کے بعد لوگوں کے بنائے ہوئے کو مانتے آئے ہیں. اب ذرا دیکھیے, غور کیجئے میرے بھائی یاسر, آپ بھی غور کیجئے. کیسے ممکن ہے کہ وہ لوگ کہ جن کا پہلا خلیفہ بھی لوگوں کا بنایا ہوا, دوسرا خلیفہ بھی لوگوں کا بنایا ہوا, تیسرا بھی بنایا ہوا, اور چوتھے درجے پر بھی وہ اسی بنیاد پر امام علی کو خلیفہ مانتے ہیں کہ لوگوں نے آ کر بیعت کی اور بنایا. معاویہ کو بھی لوگ اسی طرح مانتے رہے کہ لوگوں نے بنایا. اور سب سے زیادہ تو بیعت یزید کی ہوئی تھی, سب سے زیادہ. یہ جو کہتے ہیں نا اکثریت کبھی غلط نہیں ہو سکتی, اکثریت نے بیعت کی تھی یزید کی. اور آپ اندازہ لگا لیں تو لوگوں کے بنائے ہوئے ایک سلسلے کو جو مانتے آئے ہیں, اچانک وہ امام مہدی کے بارے میں کیسے آ جائیں گے, آ کر کے کہیں گے کہ نہیں ہم اللہ کے بنائے ہوئے امام مہدی کو مانیں گے, لوگوں کا ہی بنا ہوگا. چنانچہ اس کے بعد نقوی صاحب نے بہت خوبصورت سوال کیا, اس کی طرف بھی ہم آتے ہیں. لیکن بہرحال یہ کہ یہ جو پیدا ہوں گے والا کانسیپٹ ہے وہ خود ایک بغض کی وجہ سے تیار کیا گیا کہ ہمیں وہ سلسلہ ماننا نہیں. ورنہ میں آپ کو یاسر صاحب کو بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ ذرا آپ دیکھیں سیاہ ستہ کا بڑا یہ بھی جو ہے خیال رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ صحیح بخاری سے سناؤ, صحیح مسلم سے سناؤ. آپ کو صحیح مسلم, صحیح بخاری, ان تمام چیزوں سے اظہار حقیقت کے پروگرام میں ہم نے بتایا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میرے بعد 12 میرے خلیفہ ہیں, 12 میرے نقبا ہیں. جیسے بنی اسرائیل کے 12 تھے, امام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد 12 ان کے جانشین تھے, 12 نقبا تھے. میرے بھی 12 ہیں. بعض جگہوں پہ آیا کہ میرے بعد 12 امام ہیں, ائمہ. بعض روایتوں میں آیا ہے کہ رسول اسلام نے فرمایا کہ میرے بعد 12 تمہارے امیر ہیں جو سب کے جن کی وجہ سے اسلام آبرومند, عزت دار, باوقار رہے گا. جب تک وہ رہیں گے اسلام جو ہے باوقار رہے گا. تو ان 12 کی تعداد کو اللہ کے نبی نے بتایا بھی, لیکن ماننے والے اگر مان لیتے تو پھر وہ خلفاء کے پیچھے کون جاتا, لوگوں کے بنائے ہوئے حاکموں کے پیچھے, اقتدار والوں کے پیچھے کون جاتا. حکومت والوں نے پیسے دیے, درباری کچھ راوی تیار کیے اور راویوں نے روایتیں گڑھی کہ 12 سے مراد وہ نہیں ہے کہ جو 12 امام ہیں, امام علی, امام حسن, امام حسین, یہ نہیں ہے جو اہل بیت کے ہیں, بلکہ جو اقتدار پر آ جائے. اب جو یہ کانسیپٹ لے کر آئے نا, پھر مصیبت ان کے لیے کھڑی ہو گئی کہ پھر وہ 12 کی تعداد جو ہے وہ بنائے نہیں بنتی ہے. اگر وہ کہتے ہیں خلفاء جو 4 ہیں, پہلے جو 4 خلیفہ ہیں, چلے وہ اس کے بعد کیا کریں گے, بیچ میں گیپ آ جائے گا. حدیث تو نہیں کہتی کہ بیچ میں گیپ آئے گا. حدیث تو صحیح بخاری کی بھی, صحیح مسلم کی بھی, دیگر تمام حدیثوں میں یہی آیا ہے کہ 12 ہے جو ایک کے بعد دیگر ہی آتے رہیں گے. 12 ہیں, 12 جو ہے اللہ کے نمائندے اور رسول اللہ کے خلیفہ اور امام, امیر, یہ سارے القاب, سارے نام جو ہیں ان حدیثوں میں آئے ہیں. 12 تو پھر بھی نہیں بن پاتے ہیں. چلیے ایسا کرتے ہیں کہ ایک کے بعد دیگری جو آ گئے ان کو ہم جو ہے نا انہی کو شامل کرتے ہیں. تو اس چونکہ پے در پے آنے والی جو بات ہے وہ ان حدیثوں سے ثابت ہے, تو لوگوں نے کوشش کی, جیسے ملا علی قاری ہیں جو بہت بڑے اہل سنت کے ایک چوٹی کے سمجھیں کہ اتھارٹی ہیں, بہت بڑی اتھارٹی ہیں, پہاڑ ہیں ملا علی قاری. یہ ہے کہ حتی اہل حدیث دیوبندی اور بریلوی یہ سارے کے سارے, حتی وہابی بھی ملا علی قاری کو ایک بہت بڑا فگر سمجھتے ہیں, بہت بڑا پہاڑ سمجھتے ہیں. ملا علی قاری نے کہا کہ بھئی جب حدیثوں میں یہ ہے کہ پے در پے آئیں گے ایک کے بعد دیگر, اس میں تسلسل ہے, تو پھر درمیان میں کسی کو نہیں نکال سکتے. تو انہوں نے کیا کیا, حضرت ابوبکر کو پہلا, اس کے بعد دوسرا, عمر, حضرت عثمان تیسرے, پھر حضرت علی کو چوتھے, 5ویں درجے پہ معاویہ اور 6ٹھے درجے پر یزید رکھا. انہوں نے بنایا
یزید کو چھٹا خلیفہ، چھٹا امام، چھٹا امیر جو رسول اللہ نے فرمایا، اس حساب سے انہوں نے یزید کو بھی چھٹا گنا ہے۔ اب جس فہرست میں 12 اماموں کی یا 12 خلیفوں کی یزید جو ہے وہ چھٹا ہو، تو پھر اس فہرست کی کتنی اتھینٹسٹی ہے، کس حد تک اس کو کوئی عقل مند انسان، ذرا شعور رکھنے والا، یاسر بھائی جیسا کوئی ذرا عقل رکھنے والا اس کو کیسے مان سکتا ہے؟ کیسے یہ تصور کر لیتا ہے کہ اللہ کے نبی نے یہ فرمایا کہ میرے بعد جو ہے یہ 12 ان کی اطاعت کرو اور میں سے یزید بھی ہے؟ کیسے ممکن ہے؟ کوئی سوچ سکتا ہے؟ اس کے بعد پھر مروان بھی ہے اور مروان کی اولاد، اللہ اکبر۔ اب آپ اندازہ لگائیں، اس طرح وہ فہرست پوری ہوئی۔ اچھا، اگر یہ فہرست پوری ہو گئی تو وہ اگر وہاں تک جا کے ختم ہوتے 12، اس کے بعد جو آئے ان کا کیا ہوگا؟ وہ پھر 12 میں شامل نہیں ہے۔ تو کیوں، کس دلیل پر ان کو آپ 12 میں شامل نہیں کرتے؟ اگر بنو امیہ میں سے نکالتے ہیں تو بھی 12 نہیں ہے، 12 سے زیادہ ہیں۔ بنو عباسیہ میں سے نکالتے ہیں تو وہ بھی 12 نہیں ہے، 12 سے زیادہ ہیں۔ کہیں بھی آپ کو کوئی کردار بھی ایسا نظر نہیں آتا ہے کہ جو رسول اللہ کی جانشینی کے لائق ہو، ہم کہہ سکیں کہ ہاں یہ جو ہے کردار رسول اللہ کی بالکل جانشینی اور وراثت کا کردار ہے، نیابت، اور جو ہے وہ اس سے صاف نظر آتی ہے۔ بنایا گیا ایک سلسلہ اور اس فہرست میں یزید کو رکھا۔ بعض لوگوں نے کوشش کی، نہیں، اب دیکھیں نا، اختلاف ہے۔ اہل سنت یہ بعد میں جو سوال کیا نا، انشاءاللہ یاسر صاحب ان کی خدمت میں عرض کریں گے کہ 80% جو ہے سنی ہے، ان کے ساتھ کیا سلوک کریں گے۔ پہلے تو سب کا ایک عقیدہ نہیں ہے نا، اس معاملے میں بھی مختلف ہیں، اس قدر بٹے ہوئے ہیں کہ اسی فہرست کو لے لیجئے گا۔ 12 کی فہرست مانتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا میرے بعد 12 خلیفہ، 12 امام، 12 امیر۔ اب وہ 12 کون ہیں، اس میں اختلاف اہل سنت کے اندر، لیکن شیعوں میں نہیں۔ جو رسول اللہ نے فرمایا اول سے لے کے آخر تک، نہ ان کے کردار میں کوئی داغ ہے، نہ عیب ہے، نہ ان کے اندر کوئی کمی ہے، نہ علم کی کمی، نہ شجاعت کی کمی، نہ کسی عبادت کی کمی، کسی بھی لحاظ سے ان کے اندر کوئی کمی نہیں ہے۔ وہ اہل بیت اطہار کی طہارت کی سند قرآن مجید بھی موجود ہے، رسول اللہ نے بھی ایک کے بعد دیگر سب کے نام بتائے، کنیت بتائی، سب کچھ بتایا، جس کا اول علی آخر مہدی ہے۔ وہ تو کلیئر ہے، صاف ستھرا۔ تمام شیعہ جتنے بھی ہیں وہ سارے کے سارے اللہ کے بنائے ہوئے اور رسول اللہ کے بتائے ہوئے اماموں کو جو 12 ہیں ان کو تو مانتے ہیں، ان میں کوئی داغ بھی، کوئی دشمن بھی نہیں دکھا سکا۔ زہر دے کے شہید کرنے کے لیے تیار ہوئے، لیکن کردار کے اوپر وہ انگلی نہیں اٹھا سکے۔ ایسے عظیم، صاف، شفاف 12 معصوم اماموں کے ہوتے ہوئے جو فہرست بنی، ایک بنتی تو ہو سکتا ہے کہ اکثریت جو ہے اس نے شاید ایک فہرست تیار کی ہے تو شاید وہ صحیح ہے، نہیں، ایک فہرست ملا علی قاری کے حساب سے چھٹا جو ہے وہ یزید ہے، دوسرا بناتا ہے کہ نہیں یزید اور معاویہ کو ہٹاؤ، پھر سیدھے جو ہے چوتھے خلیفے کے بعد سیدھے حضرت علی کے بعد عمر بن عبدالعزیز کو جو ہے وہ 5واں بناؤ، پھر اس کے بعد فہرست بنانے کی کوشش کی، پھر بھی وہ پوری نہیں ہوتی۔ کیوں زبردستی فہرست پہ فہرست بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ جواب یہ کہ اس لیے کہ طے کر لیا کہ یہ ماننا نہیں ہے جو پہلے سے رسول اللہ نے بتایا، جن کے نام اور جن کے کردار میں کہیں کوئی کمی نہیں ہے، ان کو نہیں ماننا ہے۔ اب اس کے بعد کچھ بہت زیادہ سنجیدہ قسم کے اہل سنت کے علماء نے کہا نہیں، یہ جو 12 امام ہیں ہم بھی مانتے ہیں، ان کو کہتے نہیں ہیں ائمہ اہل بیت کو ہم بھی مانتے ہیں، یقیناً وہ 12 یہ ہیں، تو پھر 12 ہیں تو پھر دین ان سے لینا چاہیے کہ نہیں لینا چاہیے؟ نہیں، اس میں چلو فقہ کو ہم یہیں سے کہیں اور سے بھی لے لیتے ہیں۔ حضرت ابو حنیفہ بھی تو ان کے امام جعفر صادق کے چھٹے امام کے جو ہے وہ شاگرد تھے، چلو کوئی بات نہیں، ہم نے فلاں سے لے لیا، فلاں سے لے لیا، ہم نے اگر کسی اور سے بھی لے لیا تو کوئی پرابلم نہیں ہے، وہ بھی انہی کا جو ہے وہ تعلیم کردہ مذہب ہے یا شریعت کا جو ہے موقف ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ نہیں بابا، جب آپ ان کو آپ امام مانتے تو پھر انہی کے نقش قدم پہ کیوں نہیں چلتے؟ کیوں نہیں ہماری نمازیں ساری اسی طرح ہوں جس طرح سے 12 امام نے بتایا اور سب نے ایک جیسا بتایا؟ یہ بھی عجیب بات آپ کو میں بتا دوں، کسی امام نے کسی جگہ پر کوئی بھی ذرہ برابر اختلافی بات نہیں کی، سب نے، جو اول نے کہا دوسرے نے بھی وہی کہا، تیسرے نے وہی کہا، آخر تک وہی کہا۔ حتیٰ میں آپ کو بتا دوں، میرے پاس میں نے آج جمع کی
چند حدیثیں آپ کی خدمت میں سنانے کے لیے کہ امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں بھی جو سوال رسول اللہ سے کیا گیا کہ اگر وہ غیبت میں چلے جائیں گے تو پھر غیبت کے زمانے میں جو لوگ ہیں ان کو کس طرح سے فائدہ ہوگا. امام نے مثال حضرت رسول اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی کہ میرے مہدی سے لوگ اسی طرح استفادہ کریں گے جس طرح سورج سے لوگ استفادہ کرتے جب وہ بادلوں میں گر جائے. یعنی غیبت کا پردہ اگر حائل ہو جائے تو اس کے فائدہ پہنچانے میں کوئی کمی نہیں آئے گی. ہاں کچھ چیزوں میں کمی آتی ہے لیکن ساری چیزیں جو ہے وہ اپنی جگہ پر باقی ہیں. جیسے سورج کی روشنی اگر کسی حد تک بادلوں کی وجہ سے مدھم پڑ جاتی ہے تو وجود اور زندگی عطا کرنے میں اس کی افادیت واضح ہے. تو جو بات مثال سورج کی جو رسول اسلام نے دی نہج البلاغہ میں آپ دیکھیں گے مولا علی نے بھی دی, پھر امام حسن نے بھی وہی مثال دی, امام حسین نے بھی دی. میں نے ساری حدیثیں اکٹھا کی ہیں اور امام علی زین العابدین نے بھی وہی مثال دی. اس کے بعد سب نے امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں بالکل وہی موقف وہی انداز اسی انداز میں گفتگو فرمائی جس انداز میں رسول اللہ نے بتایا تھا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک سلسلہ ہے کہ جو بالکل شفاف ہے, صاف ہے, کسی طرح کا کوئی ڈاؤٹ, کوئی شک, کوئی شبہ نہیں ہے. دوسری طرف سے ایک لسٹ نہیں آئی ہے, مختلف لسٹیں آئی ہیں. تو جو 12واں ہے وہ امام مہدی انہی 12 معصوم اماموں کا آخری ہے جس کے لیے ضروری ہے کہ اس کا باپ بھی معصوم ہو اور وہ سلسلہ بھی امام حسن عسکری کے بعد فوراً ہی آ جائے. چنانچہ ان کا آنا ضروری تھا. امام حسن عسکری علیہ السلام کے بعد عجیب بات یہ ہے کہ یہ ہمارے بھائی سے بھی میں نے پوچھا نا مذاق میں کہ بھائی آپ بتائیں کہ وہ کون ماں ہوگی جو جنم دے گی یا کون باپ ہوگا. کا نام تو جو ہے آمنہ ہوگا اور باپ کا نام بھی جو ہے عبداللہ ہوگا. رسول اللہ کی جو بات ہے نا وہ بس فوٹو کاپی کر کے کہہ دیا کہ ایسا ہوگا, لیکن وہ کہاں ہوگا, اس کا خاندان کیا ہے. رسول اللہ نے 212 حدیثیں ہیں اہل سنت اور اہل تشیع دونوں کی طرف سے کتابوں کے اندر آئی ہیں, فرمایا ہے. اور یہ سیاستہ میں بھی ہے. آپ کو میں ابھی اس وقت میرے پاس لیپ ٹاپ نہیں ورنہ میں حوالے بھی دیتا کہ حضور نے فرمایا کہ المہدی منا اہل البیت, مہدی ہم اہل بیت میں سے ہے. مہدی کی ماں فاطمہ سلام اللہ علیہا ہے. سلسلہ نسب جو امام مہدی کا ہے وہ امام حسین علیہ السلام سے. اتنی حدیثیں ہیں اس کے اندر, 86 حدیث اہل سنت کی کتابوں سے کہ وہ امام حسین علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے. کیسے آپ کسی ایک مجہول, انون, نامعلوم خاندان کے بارے میں تصور کر سکتے ہیں کہ وہاں سے کوئی مہدی پیدا ہوگا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر اہل بیت کے سلسلے سے ہے تو اسی سلسلے میں جو واضح طور پر نشانیاں ہیں اور واضح طور پر احادیثیں آئی ہیں اس کو کیوں نہیں مانا جاتا؟ صرف اس وجہ سے کہ اگر مان لیں تو پھر کیا فرق رہ جائے گا. کسی نے کہا کہ یہ بات آپ کی بہت صحیح ہے لیکن اس کے ماننے کا مطلب یہ کہ میں شیعہ ہو گیا, یہ تو نہیں ہونا ہے مجھے, تو ہم کیا کریں؟ ہم اس کا علاج کیسے کر سکتے ہیں؟ حقائق جو ہیں وہ اپنی جگہ پر ہیں, اٹل ہیں, اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا. میرے بھائی یاسر آپ کی کیا بات ہے؟ میں نے آج جو ہے نوٹ کیا ہے ایک بہت بڑا فلاسفر ہے پروفیسر ہینری کوربن اس کا نام ہے, اور یہ فرانس کا ہے, اور فرانس کے اس فلاسفر نے اپنے حساب سے تحقیق کیا کہ ہر دور میں کوئی ایسا بندہ اللہ کا ہونا ضروری ہے کہ جس میں کوئی عیب نہیں ہے, یعنی معصوم, انفیلیبل کا ہونا ضروری ہے. یہ میں نے تحقیق کے بعد نتیجے کو اخذ کیا ہے کہ اس کے بغیر کبھی بھی اللہ روزی کو اور یہ برکتوں کو نازل نہیں کر سکتا, کیونکہ کوئی معنی نہیں ہے کہ اگر کوئی اس کی عبادت کا حق ادا نہیں کرتا اور کوئی بھی 100% نہیں کرتا ہے تو پھر یہ ساری چیزیں جو ہے وہ جاری رہیں. کیوں جاری رہیں؟ اس کا کوئی اور فلسفہ نظر نہیں آتا. اس کا مطلب یہ کہ کوئی ایک ضرور ہوتا ہے کہ جو زمین پر اللہ اور اس کے بندوں کے درمیان میں واسطہ فیض ہوتا ہے. اس نے کہا کہ حضرت موسیٰ تھے تو یہودیوں کا بھی یہی عقیدہ تھا, لیکن حضرت موسیٰ کے بعد یہودی اس عقیدے سے آہستہ آہستہ دور ہو گئے کہ ہر زمانے میں کسی ایک کا ہونا, معصوم کا ہونا ضروری ہے. عیسائیوں نے اسی عقیدے کو بہت شد و مد کے ساتھ بیان کیا. حضرت عیسیٰ جب تک تھے, جب ان کے خیال میں سولی پہ چڑھا دیے گئے تو پھر اس عقیدے کو بھی انہوں نے آہستہ آہستہ چھوڑ دیا اور پھر بھول گئے کہ وہ
واسطہ فیض کون ہے, وہ معصوم انسان کون ہے روئے زمین پر ظاہری طور پر بھی کہ جو واسطہ فیض ہو اور اللہ اور اس کے بندوں کے درمیان ایک معصوم بندہ لوگوں کی تمام تر برکتوں اور رحمتوں کا سبب بنے. پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ میں نے تحقیق کیا تو پھر مسلمانوں کے اندر دیکھا کہ وہ تو رسول اسلام کے لیے بھی یہی عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے اللہ اور اس کے بندوں کے درمیان واسطہ فیض ہیں. تو پھر ان کے بھی رحلت پر فرما لے جانے کے بعد پھر اکثریت نے اس عقیدے کو چھوڑ دیا کہ کسی ایک پرفیکٹ ہیومن بینگ کا, معصوم کا ہونا ضروری ہے. میں بہت پریشان تھا کہ آخر کوئی ایک ایسا مکتب تو ہونا چاہیے کہ جس میں یہ کانسیپٹ پایا جائے, کیونکہ میں نے یہ نتیجہ اخذ کیا ہے کہ اگر کوئی پرفیکٹ ہیومن بینگ نہیں ہے, معصوم کوئی انسان نہیں ہے, تو پھر یہ کائنات بھی باقی نہیں رہ سکتی. اگر یہ کائنات باقی یہ سلسلہ چل رہا ہے تو کوئی ہے جو سبب فیض ہے, متصل سبب متصل ہے, فیوز و برکات الہیہ ہے. تو یہاں تک کہ کسی نے فرانس میں اس سے ملاقات کے دوران کہا کہ اس طرح کا کانسیپٹ ایک مذہب ہے جس کا نام مذہب تشیع ہے. اگر تم جانا چاہتے ہو تو ان کے اس وقت وہ بھی اپنے مذہب کے اندر ایک بہت بڑے فلاسفر رکھتے ہیں جن کا نام ہے علامہ محمد حسین طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ, کہ جن کی ایک تفسیر ہے آج تک چیلنج ہے کہ اس طرح کی تفسیر قرآن کسی نے نہیں لکھی, اور اہل سنت کے بہت بڑے بڑے علماء اسکالرز بھی اس تفسیر سے فائدہ اٹھاتے ہیں. چنانچہ وہ جو شیخ بھی آئے تھے تفسیر کے بڑے حوالے دیے, اگرچہ حوالے دیتے ہوئے انہوں نے بہرحال دیانتداری سے کام نہیں لیا. تفسیر المیزان فی تفسیر القرآن عظیم تفسیر ہے علامہ طباطبائی کی. تو ان سے ملنے کے لیے سب نے کہا, تو اس نے خاص ان سے ملاقات کے لیے سفر کیا ایران کا, اور قم میں جا کر کے علامہ طباطبائی کے ساتھ اس حقیقت کے ساتھ بیٹھ کے ڈسکس کیا, بہت سارے سوال بھی کیے. علامہ طباطبائی نے واضح کیا کہ ہم آج امام مہدی کے وجود کے اسی لیے قائل ہیں کہ یہ ناممکن ہے کہ کوئی معصوم روئے زمین پر نہ ہو اور اللہ اپنی یہ تمام نعمتوں اور برکتوں کو جاری و ساری رکھے. یہ ممکن نہیں ہے. تمہاری تحقیق بالکل صحیح ہے, اور ایسا ہی ہے. ہر زمانے میں ہر دور میں کوئی نہ کوئی اللہ کا بندہ معصوم ہوتا ہے جو اس کی حجت ہے, اس کی دلیل ہے, اور اس کے وجود کی دلیل ہے. اگر وہ نہیں ہوگا تو پھر کائنات میں یہ سلسلہ نہیں ہوگا. اب آئیے حدیثوں کی طرف, جو میں بہت ساری لکھ کے لے کے آیا تھا. میں فی الحال روکتا ہوں, آگے بڑھتا ہوں. مقصود حسین سید صاحب نے بھی جو ہے وہ اسی سوال کو اجاگر کیا تھا کہ کیا یہ جو انکار کیا جاتا ہے امام مہدی علیہ السلام کے وجود کو, یہ بھی خاندان نبوت سے بغض کی وجہ سے؟ بالکل, میں نے عرض کیا نا کہ شروع سے انہوں نے ایک مائنڈ سیٹ کیا ہوا تھا کہ ہمیں کسی بھی صورت میں اہل بیت اطہار کے بنائے, اللہ کے بنائے ہوئے اہل بیت اطہار کے اماموں کو ماننا نہیں ہے, ہمیں اپنے طریقے سے چلنا ہے. اس لیے انہوں نے اس کا انکار کیا. البتہ آج جو بیچارے ہیں ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ پیچھے کیا ہوا, اس لیے ان کو بتانے کا کام جو ہے وہ ہدایت ٹی وی سر انجام دے رہا ہے. اللہ ہم سب کو توفیق دے کہ حق کو صحیح معنوں میں امانہ داری کے ساتھ پہنچا دیں. جو اس کو سن کر عمل کرنا چاہتا ہے وہ کرے, نہیں کرنا چاہتا تو اس کی مرضی. کوئی بھی زبردستی کسی کو حق دل میں ڈال نہیں سکتا کسی کے. سید علی جان شاہ صاحب نے لوٹن سے خوبصورت سوال یہ کیا کہ اللہ کے نبی نے یہ جو حکم دیا الا ومن مات ولم یعرف امام زمانے ہی, جو مر جائے اور اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانے, مات میتۃ جاہلیہ. یہ نہیں فرمایا کہ جو اپنے زمانے کے امام کو نہیں مانتا وہ جہالت کی موت مرے گا. پہچاننا اتنا ضروری ہے. ظاہر سی بات ہے جب کوئی پہچاننے پر آئے گا تو اسے یقیناً مانے گا, اور اگر پہچانے گا ہی نہیں تو اس کے ماننے کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہے. بعض لوگوں کو صرف یہی کہ بس, ہمارے شیعوں میں بھی بعض لوگ ہیں ان کو بس کچھ نہیں, بچپن سے ان کو کہا گیا کہ 12 امام ہے تو بس اسی حد تک ہے, باقی کچھ بھی نہیں ان کو معلوم ہے. تو معلوم نہیں ہے مانتے ہیں, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. پہچاننا ضروری ہے, اگر پہچان لیں تو یقیناً ماننے پر بھی وہ مجبور ہوں گے. اس کے بعد انہوں نے سورہ الفرقان کی جو بات بتائی ہے کہ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ ایک ظالم جو ہے اپنا ہاتھ کاٹے گا اور کہے گا اللہ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا, کاش میں فلاں کو اپنا دوست نہ بناتا.
اس نے تو میرا بیڑا غرق کر دیا. وہ جو صحیح راستہ رسول اللہ نے بتایا تھا اس سے مجھے ہٹا دیا. اب یہ کاش میں فلاں کو دوست نہ بناتا. یہ کون ہوگا؟ یہ کون ظالم ہوگا؟ آپ تاریخ میں پڑھیے کہ کوئی ایسا ہے کہ جو جانے سے پہلے، جیسے یہ قیامت کے دن پچھتانے والی بات ہے، دنیا میں ہی مرنے سے پہلے پچھتا کے گیا ہے. کاش میں مینگنی ہو جاتا، کاش میں یہ نہ کرتا، کاش میں وہ نہ کرتا، کاش میں ایسا کر لیتا. وہ ساری باتیں کتابوں میں موجود ہیں. تحقیق کریں. ہم بھی آپ کو تحقیق کا ایک چھوٹا سا دروازہ کھول کے دیتے ہیں کہ آپ چاہیں تحقیق کریں. یہ وہی ہے کہ جس نے جانے سے پہلے، دنیا کو چھوڑنے سے پہلے بھی پچھتایا ہے. کاش میں مینگنی ہو جاتا، کاش میں یہ ہو جاتا، کاش میں وہ ہو جاتا، اور کاش میں یہ نہ کرتا، کاش میں وہ نہ کرتا. وہی ہوگا کہ جو قیامت کے دن بھی اس طرح کے پچھتاوے سے دوچار ہوگا. اس کے علاوہ جو قرآن مجید میں آیت ہے کہ وقال الرسول یا رب ان قومی هذا لمت ان قومی اتخذوا هذا القرآن مہجورا. پروردگار، قیامت کے دن اللہ کا نبی فرمائے گا کہ پروردگار میری قوم نے اس قرآن کو، هذا القرآن، مہجورا، ترک کر دیا، گوشہ نشین کر دیا، اس پر عمل نہیں کیا. یہ اس سے کیا قرآن ناطق بھی مراد لی جا سکتی ہے؟ ظاہر سی بات ہے. علی مع القرآن والقرآن مع علی. حضور نے فرمایا علی قرآن کے ساتھ، قرآن علی کے ساتھ. جتنی خوبیاں قرآن میں اتنی خوبیاں علی میں ہیں، جتنی علی میں خوبیاں اتنی قرآن میں بھی ہیں. علم ہے، معرفت ہے، تقوی ہے، ساری باتیں، وہ ساری چیزیں، ہدایت ہے، سب کچھ ہے. تو یقیناً اس کا بھی امکان ہے کہ ھذا القرآن سے مراد قرآن ناطق بھی ہو اور قرآن صامت دونوں. ظاہر سی بات ہے، ایک کو اگر آپ نے پکڑا ہے، دوسرے کو چھوڑا ہے، تو پھر وہ آپ نے دونوں کو چھوڑا ہے نا. قرآن اور اہل بیت دونوں کا دامن تھامنے کا اللہ کے نبی نے حکم دیا ہے. ایک کو بھی اگر کسی نے ترک کر دیا تو اس نے گویا دونوں کو ترک کر دیا. یاسر صاحب نے آپ جو سوال کیا کہ 80% سنی ہوں گے، ان کے ساتھ کیا کریں گے؟ آپ کا امام، پہلے تو میں نے کہا کہ ہمارا نہیں ہوگا امام، ہم اس امام کے ماننے والے. یہ الحمدللہ ہمیں یہ افتخار حاصل ہے کہ ہم خوش نصیب ہیں کہ اللہ نے یہ معرفت ہمیں عطا کی ہے کہ ہم 12 اللہ کے بنائے ہوئے اماموں کے ماننے والے ہیں. ہم نے بنایا نہیں ہے کہ ہمارے ہو جائیں، ہم ان کے ہیں، ان کے مقتدی ہیں، ان کی اطاعت گزار ہیں. اللہ نے اگر توفیق دی تو ہم اطاعت کا حق ادا کریں گے، اور جب ادا کریں گے تو یقیناً نجات پائیں گے. کیا کریں گے 80% تو پہلے تو نہیں ہے، کیونکہ جب جو اگر مذہب اہل بیت کے مقابل میں دیکھیں تو مختلف دھڑوں میں جو بیچارے بٹ گئے ہیں. اگرچہ ہر کوئی جو ہے اہل بیت اطہار کے مذہب کے مقابل میں سب کہتے ہیں کہ ہم سنی ہیں، جبکہ وہ ایک دوسرے کو بھی کافر کہتے ہیں، اور بڑے مسائل ہیں. اور یاسر صاحب میرے خیال میں اس سے زیادہ اختلافات داخلی سے واقف ہیں. ان کے ساتھ کیا کریں گے؟ دیکھیں، حجت تمام کریں گے، ان کے ساتھ ہی نہیں، تمام انسانوں کے ساتھ. تمام انسانوں کے ساتھ امام مہدی علیہ السلام کا پہلا کام حجت تمام کرنا ہے. دلیلیں دکھائیں گے، سمجھائیں گے اور واضح ثبوت پیش کریں گے. اگر مانتے ہیں دنیا کا کوئی بھی انسان، عیسائی ہو، سکھ ہو، یہودی ہو، اگر پاک تینت ہے اور حق کو قبول کرنے کا اس کے اندر جذبہ ہے تو وہ مانے گا. اگر نہیں تو چاہے وہ خاندانی طور پر شیعہ ہی کیوں نہ ہو اور بظاہر وہ امام مہدی کے ماننے والا کیوں نہ ہو، امام مہدی اگر وہاں حجت تمام کریں گے وہ نہیں مانے گا تو وہ امام کے لشکر میں نہیں ہوگا. ہم مسلک پرستی سے بہت بالاتر ہو جائیں میرے بھائی یاسر. ان تب چیزوں سے آپ اٹھے اوپر آئیں، اوپر آ کر حق کی تلاش کریں، حق کو مانیں، حق کی طرف جائیں. اس لیے کہ نجات حق کے ماننے کی وجہ سے حاصل ہو سکتی ہے، مسلکوں کے دفاع کرنے یا مسلکوں کے چکر میں پڑنے سے نہیں. ہو سکتا ہے کوئی ایک نام لیوا بھی ہوگا امام مہدی کا، لیکن امام مہدی کے جو دلائل وہ پیش کریں گے اور جو حجت تمام کریں گے، چونکہ خبیث ہوگا، دل اس کا صاف نہیں ہوگا یا پاک تینت نہیں ہوگا،
وہ امام کے دشمن ہو جائے گا، امام کے لشکر میں شامل نہیں ہوگا، دشمن کے دجال کے لشکر میں چلا جائے گا. ہو سکتا ہے کہ یہودی ہے، عیسائی ہے، بہت بڑا کٹر رہا ہے، اس نے دلیلوں کو دیکھا، اس نے جو ہے مان لیا اور وہ مان کر کے امام کے لشکر میں چلا جائے. تو یہ سنی شیعہ کی بات نہیں ہے، یہ تمام انسانوں کی بات ہے، اور امام حجت تمام کریں گے سب کے اوپر. جو مانے گا وہ امام کا ہوگا، اور جو نہیں مانے گا وہ دجال کا ہوگا. سید غیور عباس صاحب نے بھی جو سوال کیے بالکل اسی طرح ہے. میں نے تقریباً سب کے جواب اسی طرح دے دیے ہیں کہ یہ جو امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں یہ جو کہتے ہیں نا کہ پیدا ہوں گے تو کیا وہ بنائیں گے کسی کو مہدی؟ یقیناً ظاہر سی بات ہے، انہوں نے شروع سے بنایا ہی ہے تو ان کو بھی کسی کو بنا لیں گے. اور جو امام مہدی جو اللہ کا بنایا ہوگا اس کے مقابل میں وہ اس کی حیثیت وہی ہوگی جو دجال کی ہوگی. جس کسی کو بھی لوگوں نے بنایا ہے، لوگوں کو اس سے ہدایت کے بجائے گمراہی ملی ہے. اگر کسی نے اللہ کے بنائے ہوئے کو مانا ہے، اس کو ہدایت ملی ہے، گمراہی سے اس کو نجات ملی ہے. اور اس کے بعد جو ہے میں اشتیاق بھٹ نے دعائیں کی، اس کے بعد آگے بڑھتا ہوں. غیور جعفری صاحب، ڈاکٹر غیور جعفری صاحب نے سوال کیا، میرا وقت تمام ہوا چاہتا ہے، دوسرے اصحاب کے بارے میں بھی یہ لفظ امام جو ہے وہ استعمال کیوں نہیں کرتے؟ دیکھیں نا، خلیفہ لفظ بھی اتنا عام کر دیا، ہر ایک کے لیے استعمال کرنے لگے. آپ اصرار کرتے ہیں تو وہ ہر ایک کو امام بھی کہنے لگ جائیں گے، ان کے لیے کوئی پرواہ نہیں ہے. امام تو ایک معمولی سیدھا سادہ لفظ ہے کہ جو ہر ایک کو جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں. لہٰذا اگر نہیں بھی کرتے ہیں تو آپ اصرار کریں گے، وہ کرنے لگ جائیں گے. ان کا کیا ہے؟ تو خلیفہ کے لفظ کو بھی اتنا گھٹایا کہ آج کل جو ہے پاکستان میں جو ختنہ کرتا ہے نا اس کو بھی خلیفہ کہتے ہیں. ابھی تو اس لفظ کو بھی اتنا گھٹا دیا. امیر المومنین اتنا عظیم لقب ہے کہ ہم 12 اماموں میں صرف امام مہدی امام علی علیہ السلام کے لیے کسی کا کے لیے استعمال نہیں کرتے، کیونکہ رسول اسلام نے صرف علی کو امیر المومنین کہا ہے، کسی کو نہیں کہا. تو ہم کسی کے لیے استعمال نہیں کرتے. 12 اماموں میں سے صرف امام علی علیہ السلام کو اللہ کے نبی کے حکم سے امیر المومنین مانتے ہیں. اس قدر اتنا عظیم یہ لقب ہے، لیکن اس کو اتنا گرایا کہ اسامہ کو استعمال کیا، اسامہ نے ابو اللہ عمر کو کے لیے استعمال کیا، اور نہ جانے کس کس کو یہ جو ہے لفظ آج بھی دیا جاتا ہے اور لقب جو ہے نوازا جاتا ہے. لہٰذا امام کو اگر نہیں دیتے ہیں تو وہ اگر آپ کہیں کسی صحابی کو نہیں کہتے تو وہ کہنے لگ جائیں گے، تو اس سے ان کے لیے کوئی پرابلم نہیں ہے. وہ تو جناب یہ الفاظ ان کے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. رضوان صاحب کراچی سے بہت خوبصورت سوال کیا ہے کہ بعض لوگ سلام کے بجائے یا علی مدد کہتے ہیں. دیکھیے، حقیقت اسلام یہ ہے کہ آپ سلام سے ابتدا کریں گے کلام کو اور سلام سے انتہا کریں گے کلام کو. اللہ کے پیغمبر نے بھی سلام پر زور دیا ہے، سبقت لے جانے کو تاکید فرمائی ہے. سنت انبیاء بھی ہے، سنت اولیاء بھی ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ من بدأ بکلام بغیر سلام فلا تجیبو، اگر کوئی تم سے بات کرنا شروع کرے اور سلام نہ کرے تو تم اس کا جواب ہی نہ دو، یعنی اس کو اس قابل نہ سمجھو کہ اس کی کسی بات کا تم جواب دو سلام کے بغیر جو شروع کرے. تو سلام تو بنیادی چیز ہے. اسلام کی ابتدا اور انتہا السلام علیکم سے ہے، لہٰذا یہ تو بنیادی شے ہے. البتہ اس کے بعد یہ علی مدد کہتے ہیں تاکہ عشق علی کو بھی ساتھ ساتھ جو ہے وہ اس کا اظہار کریں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. یا علی مدد سلام کے بعد کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن سلام کی اپنی جگہ پر اپنی جگہ بہت اہمیت ہے، اس کو کوئی ریپلیس نہیں کر سکتا ہے. نقوی صاحب گلاسگو سے، انہوں نے بھی کچھ یہی امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں پوچھا ہے کہ یہ جو کہتے ہیں پیدا ہوں گے تو کیا کوئی دوبارہ کوئی سقیفہ بیٹھے گی اور سقیفہ سے کوئی لیڈر مہدی کے نام سے چنا جائے گا؟ واقعاً سوال جو ہے اگر تاریخ دیکھا جائے تو یہ آتا ہے ذہن میں کہ تاریخ میں تو یہی ہوا ہے کہ وہ جو اللہ کے بنائے اس کے مقابل میں لوگوں نے چند مل کر کے کسی کو بنایا ہے. تو ایسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ کوئی سقیفہ ایسی بھی بیٹھے اور بیٹھ کر کے کسی کو مہدی کے طور پر بنائے، لیکن یقیناً
وہ جس کی بات اللہ نے کی ہے اور رسول نے کی ہے وہ نہیں ہوگا کہ جس کو لوگ بنائیں گے. یقیناً وہ دجالی لشکر میں جانے والا ہوگا. حقیقت میں اللہ کا بنایا ہوا وہ امام مہدی نہیں ہوگا کہ جو عدل و انصاف کی حکومت دنیا میں قائم کرنے کے لیے آ رہا ہے. اس کے بعد شہریاری صاحب پاکستان سے, انہوں نے سوال یہ کیا کہ علائم کتنے ظاہر ہو چکے ہیں امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کے اور کتنے باقی ہیں. میں سارے تو گن نہیں سکتا ہوں, لیکن 2 علامتیں تو واضح طور پر ظاہر ہو چکی ہیں جو بنیادی اور حتمی علائم ہیں. وہ 10 ہیں, میں نے اس سے پہلے عرض کیا تھا. 10 میں بھی یقینی اور حتمی ضرور آنے والی جو علامتیں وہ 7 ہیں. ان میں 2 علامتیں تو ظاہر ہو گئیں. ایک, دجال کا بہرحال پوری دنیا میں جال بچھ چکا ہے, جال پھیل چکا ہے. دجال یعنی وہ ایک سسٹم کہ جو اسلام کے خلاف ابھرا, جس کی ایک آنکھ ہے, جس کا ایک مقصد ہے مفاد, اپنا مفاد, دنیا کو ڈسٹروائے کر دیں, دنیا کو برباد کر دیں, کسی ڈکٹیٹر کو اٹھائیں, کسی ڈیموکریٹک آدمی کو گرا دیں, جو مرضی وہ کرے اپنے مفاد کے لیے. وہ دجال یقیناً اس کا سسٹم جو ہے دنیا میں نظر آ رہا ہے. دوسری جو علامت ہے وہ یہ کہ بیداری مڈل ایسٹ کے اندر, مشرق وسطیٰ میں جہاں پر امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہونے والا ہے, اس پورے خطے میں بیداری ہوگی اور ظلم کے خلاف لوگوں میں تڑپ پیدا ہوگی. وہ آپ دیکھ رہے ہیں, واضح طور پر یہ بیداری ہمیں دکھائی دے رہی ہے. اور باقی جو علامتیں ہیں نا وہ اسی دوسری علامت کے ساتھ ساتھ نمودار ہوں گی. اس لیے ہمیں غافل نہیں ہونا چاہیے, بے خبر نہیں ہونا چاہیے. خاص کر یمن کے حالات جو ابھی چل رہے ہیں اور شام کے حالات, سیریا کے حالات بہت زیادہ ہمارے لیے تشویشناک ہیں کہ ان حالات کو اگر ہم بے خبری سے, غفلت سے نظر انداز کر دیں تو عین ممکن ہے کہ امام کے ظہور کے وقت ہم بھی غافلوں میں شامل ہو جائیں. اس لیے توجہ کریں کہ شام میں سفیانی کوئی اقتدار پر آئے گا جس کا پورا منشا یہ ہوگا کہ اہل بیت کے چاہنے والوں پر عتاب بن کر نازل ہو اور ان کو قتل کرے اور ان کا قتل عام شروع کرے. جب وہ شروع کرے گا تو ظاہر سی بات ہے کہ اہل بیت کے چاہنے والوں کو جب وہ مارنا شروع کرے گا تو پھر خراسان سے سید حسنی جو ہے وہ خروج کریں گے اور سفیانی کے لشکر کو روکنے کے لیے ان کی کوشش ہوگی. تو پھر اس سید حسنی کے سپورٹ میں یمن سے ایک اور یمن کا ایک مؤمن لشکر تیار ہوگا جو ان کے ساتھ ملحق ہوگا. یہ سلسلہ چلتا رہے گا اور پھر اس کے بعد باقی سلسلے اس طرح بڑھتے رہیں گے کہ سفیانی کے لشکر کے ساتھ خراسانی سید حسنی کے لشکر کے درمیان جو جنگ ہوگی, اس جنگ کے دوران یہ سفیانی لشکر مکہ اور مدینہ کے درمیان تک پہنچ جائے گا. اور مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک جگہ ہے جس کا نام ہے بیضاء. اس جگہ پر جا کر اللہ اس کے لشکر کے بہت بڑے حصے کو زمین میں دھسا دے گا اور وہ زمین میں دھس جائے گا. اس کے بعد خبر ہوگی کہ امام خانہ کعبہ کی دیوار رکن یمانی پر ٹیک لگا کر کھڑے ہو کر آواز دیں گے اور یہ خبر جب سید حسنی تک پہنچے گی وہ سید حسنی امام کی طرف رخ کریں گے, یعنی مکی کی طرف رخ کریں گے اور اس طرح امام کا ظہور ہوگا. وہ ساری باتیں بعد میں انشاءاللہ تفصیل سے بتائیں گے. یہ جو 313 والی بات بتائی گئی ہے وہ پہلے مرحلے پر اس عالمی حکومت میں جو ایک پورے اس نظام اسلامی کو پوری دنیا میں اسلامی حکومت جو قائم کریں گے امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف, دنیا کی ساری سرحدوں کو ہٹا کر کے دنیا کو 313 اسٹیٹس میں تقسیم کریں گے اور 313 اسٹیٹس میں ہر اسٹیٹ کے اوپر اپنی طرف سے ایک گورنر مقرر کریں گے. وہ جو امام کے گورنرز ہوں گے 313 اسٹیٹس میں,
ان کی تعداد 313 ہے، ورنہ امام کے ساتھیوں اور امام کے لشکر میں شریک ہونے والوں کی تعداد ہزاروں میں ہوگی، بلکہ لاکھوں میں ہوگی۔ اس لیے کوئی یہ نا امیدی نہ کرے کہ شاید جو ہے وہ صرف چند ہی لوگ ہوں گے کہ جو امام کے لشکر میں ہوں گے، نہیں، یقیناً ان کے ایمان اور ان کے یقین کے اعتبار سے ان کو لشکر امام مہدی علیہ السلام میں جگہ ملے گی انشاءاللہ المستعان۔ ہماری بہن نے سوال کیا، کچھ یہی بات بتائی۔ خیر آگے بڑھتے ہیں۔ اسرار نقوی صاحب لندن سے، انہوں نے سوال کیا کہ حضرت علی علیہ السلام نے حضرت عثمان کی حفاظت کے لیے امام حسن امام حسین کو کیوں بھیجا؟ بہت واضح جواب ہے، امام نے خطبے میں ارشاد فرمایا ہے، نہج البلاغہ میں اس کے فلسفے کو بیان کیا ہے۔ امام نے فرمایا ہے کہ کرپشن کی، جرائم کی صحیح معنوں میں چھان بین اس وقت ہوگی جب عدالت کے کٹہرے میں ان کو لایا جائے اور لا کر کے صحیح معنوں میں تمام ان حقائق سے پردے ہٹائے جائے کہ جن پردوں کی آڑ میں بنو امیہ نے جرائم کیے ہیں۔ امام یہ چاہتے تھے کہ ہرگز ناگہانی حالت میں حضرت عثمان کو کوئی قتل نہ کرے، ہرگز نہیں چاہتے تھے امام نہیں چاہتے تھے کہ حضرت عثمان کا اس طرح قتل ہو، کیونکہ ان کے قتل کے ساتھ ساتھ بہت سارے جرائم پیشہ افراد محفوظ ہو جائیں گے، اور ان کے جرائم کے ساتھ، ان کے قتل کے ساتھ ساتھ بہت سارے حقائق پھر ایک دفعہ جو ہے وہ تاریکی میں چلے جائیں گے۔ امام چاہتے تھے کہ ان کو قتل نہ کیا جائے بلکہ ان کو زندہ رکھا جائے اور عدالت میں ان کو لا کر کے تمام ان حقائق کو اجاگر کیا جائے کہ جن حقائق کو جاننے کے بعد حق اپنی منزل پر آئے گا، باطل یقیناً سب کے سمجھ میں آ جائے گا۔ لیکن ایسا ہوا نہیں۔ ماننے والے یقیناً جرائم پیشہ وہ افراد تھے کہ جو نہیں چاہتے تھے کہ علی علیہ السلام کی یہ جو خواہش ہے کہ ان کو عدالت میں پیش کیا جائے اور باقی تمام امور کا عدالت میں جائزہ لیا جائے، اس خواہش کو پورا نہ کرنے والی کوشش اور سازش ان کی یہی تھی کہ کسی طرح حضرت عثمان کو قتل کر دیا جائے، چنانچہ انہوں نے اسی طرح کیا۔ مولا علی اسی لیے بہت زیادہ پریشان بھی تھے اور ملول بھی تھے، غمگین بھی تھے کہ کچھ دشمنوں نے، جرائم پیشہ افراد نے حضرت عثمان کا قتل اس طرح کیوں کیا؟ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ حفاظت بھی اسی بنیاد پر تھی کہ ان کو نہیں مارنا چاہیے، ان کو بچا کے رکھنا چاہیے اور صحیح معنوں میں دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہونا چاہیے، لیکن ہوا نہیں۔ اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، کوئی یہ نہ کہے کہ یہ تو اپنی طرف سے بات کر رہا ہے، نہیں، نہج البلاغہ میں کئی مقام پر امام علی علیہ السلام نے اپنے خطبوں کے اندر اس فلسفے کو بتایا کہ میں نے کیوں حضرت عثمان کی حفاظت کے لیے اپنے بچوں کو تک بھیجا اور کیوں میں نہیں چاہتا تھا کہ ان کا قتل ہو۔ بہرحال میں وقت تمام ہوا چاہتا ہے، اجازت چاہوں گا دعا کرنے کے ساتھ ساتھ کہ اللہ ہم سب کو حق سمجھنے، حق پانے، حق پر عمل کرنے اور حق پر جینے اور حق پر مرنے کی سعادت عطا فرما۔ پروردگار امام مہدی کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام کے آوان و انصار میں اور لشکر میں شمار فرما، اور امام کے اس مشن کو پروردگار امام کے ظہور تک جاری و ساری فرما، تاکہ اس پر کوئی بھی دشمن کی نگاہ بد نہ پڑے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔